کہ یہ دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں. چیئرمین they may be asked, they write to you and ask for that. Mr. Chairman, they can ask through a commission or may be sent by a query or maybe. Next point which I want to make also clear, that there shall be no disclosure of the proceeding of the committee for my purposes or for any comments till we release all the evidence which have been recorded. Till then, there cannot be a reporting of even the comments as to how the proceedings continued and what was the purpose, what was the object, and what was आगे dash dash. In no manner they can comments be made by the ممبرس آف دی. یہ صحافیوں کو جواب دے رہا ہے کہ جب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے آپ اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اخبار چھاپیں گے، باعث آ جائے گی، اسمبلی کے ممبر کمنٹس کو پڑھیں گے، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. اس کے بعد لکھا ہے جناب یحییٰ بختیار کوئی کمنٹس اس پر. یہ انہوں نے مرزا ناصر کی طرف دیکھ کر کہا کہ بھئی ہم نے تھوڑی دیر کے لیے روک دیا، ہم ریلیز کر دیں گے یہ ساری کاروائی فیصلہ ہوتے ہی. تو پھر مرزا ناصر کو دیکھ کے یحییٰ بختیار کہہ رہے ہیں کوئی کمنٹس اس پر. مرزا ناصر کا جواب سنیں. مرزا ناصر، اور یہ مرتد جو ہے نا طاہر مرزا ناصر کے ساتھ 5 آدمیوں میں تھا. دوست محمد شاہد ایک آدمی تھا جو جعلی تاریخ احمدیت جسے کہتے ہیں، مرتدوں کی تاریخ، وہ اس نے لکھی ہے. پھر عبد المالک خان ایک تھا، وہ اپنے آپ کو خان صاحب کہتا ہوتا تھا، اتنا خبیث تھا وہ، لمبا سا ایک شخص تھا، ایک گٹھا دوسرا لمبا، آپ ساتھ کھڑا دیکھیں تو اس کی کمر تک آتا تھا دوست محمد شاہد. دوسرا کھمبا تھا ساتھ، تیسرا گٹھا طاہر تھا، چوتھا موٹا ناصر تھا، اور ایک 5واں تھا وہ وکیل تھا، اس کا نام فیصل یا کچھ ایسے تھا، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. 5 آدمی تھے. اب مرزا ناصر کے الفاظ سنیں. ہاں اشاعت بالکل نہیں ہونی چاہیے اس کی. سنا آپ نے جواب مرزا ناصر کا؟ کسی مرضی کو شک ہے صفحہ نمبر 1506 قومی اسمبلی کی کاروائی کا نکال کر پڑھ لیں. مرزا ناصر کہہ رہا ہے ہاں اشاعت بالکل نہیں ہونی چاہیے اس کی. طاہر مرتد کہہ رہا ہے ہمیں حکمن روک دیا گیا. مرزا ناصر مرتد کا جواب تو ہونا چاہیے نہیں جی شائع کرن دو، ادھا پاکستان تے کل نو قادیانی ہو جائے نا. یہ ہے فراڈیوں کی حالت. یعنی جھوٹ بولتے ہوئے سوچتے تک نہیں ہے کہ، اور یہ شخص جو جھوٹ بول رہا تھا مرزا طاہر، یہ وہاں پر موجود تھا. اور اس نے دوسری ریکارڈنگ جو میرے پاس ہے، اس نے کہا جی میرے پاس بہت سارے ممبران آئے، انہوں نے مجھے کہا واہ تسی تے مولویاں دے پھٹے چکتے آج. اب دیکھیں کہتا ہے قومی اسمبلی کے بہت سارے ایک گروپ آیا میرے پاس. مرزا طاہر کہہ رہا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ تو جناب غلط کہہ رہا ہے، میں آپ کو سنوائی دیتا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ یہ سنیں اور سر دھنیں اپنا. یہ دیکھیں جی، یہ سنیں. مجھے ساری دنیا بھی سوال کرے اور جرا قضا کرے، مجھے ناکام نہیں کر سکتے، وہی اس پیشکش کو قبول کر سکتے ہیں. حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے بزدلی کا نہیں بہادری کا نمونہ دکھایا ہے. آپ نے کہا جتنے چاہو سوال کرو، اور 14 دن تک مسلسل اپنے آپ کو پیش کیا، جو چاہو جس قسم کے سوال کرو میں حاضر. اور اگر ان سوالات کی بنا پر ان کی ناکامی کے جواب کی ناکامی کے نتیجے میں انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہوتا تو میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جو اب کیا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو توفیق ملے پڑھنے کی، اگر وہ کاروائی چھپے، ایک مولویوں نے شائع کی ہے قطر ڈیونت کے ساتھ، وہ بالکل جھوٹی کاروائی ہے. اصل کاغذات ہیں، اگر ان کا مطالعہ کا موقع ملے یا اسمبلی کے جو ممبر ہیں ان سے وہ زندہ ہیں ان سے پوچھ لیجیے. اس لیے ثابت ہوا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے جو موقف پیش کیا تھا وہ مضبوط تھا، مدلل تھا، قوی تھا. اور آخری بات جو اس میں آپ کو بتانی چاہتا ہوں، اس کے ایک گواہ زندہ بھی، ایک نہیں کئی ہوں گے، مگر ایک گواہ خصوصیت سے زندہ موجود ہیں،
میرا خیال یوسف خٹک زندہ ہے کہ نہیں؟ فوت ہو گئے. اچھا، لیکن صاحبزادہ صاحب تو زندہ ہے نا، ملتان والے ہیں، فاروق علی صاحب، وہ بھی جانتے ہیں اور بہت سے جانتے ہیں. ماننے کی مرضی ہے. جب یہ مناظرہ یا جرا قدہ اپنے اختتام کو پہنچی ہے تو میرے پاس خود مبارکباد دینے کے لیے ایم این ایز کثرت سے آئے، کیونکہ میں سب کو اکثر کو جانتا تھا، اور کہا مبارک ہو. ہمارا کنسنسس یہ ہے اوپینین کا کہ مولویوں کے پلے کچھ بھی نہیں چھوڑا باقی، آپ جیت گئے. لیں جی، آپ نے سنا اس مرتد کی بات. میں قادیانیوں سے بڑا سادہ سوال کرتا ہوں. کہتا ہے میرے پاس ایم این اے بڑی کثرت کے ساتھ آئے، انہوں نے مجھے کہا تسی مولویاں دے ہاتھ کچھ چھڈیا ہی نہیں، اور انہوں نے کہا تسی تے پھٹے چکتے مولویاں دے. اچھا، اب آپ خود سوچیں، ایک چوہے کی عقل والا بھی یہ کہے گا تو پھر تو اگر انہوں نے آپ کے حق میں ووٹ نہیں دیا، کیونکہ ووٹ فری ووٹ تھا، یاد رکھیں، کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی وپ، کچھ نہیں تھا اس ووٹ میں، فری ووٹ. اور بھٹو اس پر مصر تھا کہ فری ووٹ ہو، کیونکہ وہ ان کا ایجنٹ تھا بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو. وہ ملحد شخص تھا، اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا بھٹو کا. اس نے کہا کہ فری ووٹ کرو. اب اس کے بیان کو آپ مان لیں تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ ان کے حق میں اس بے شمار ایم پیز نے ووٹ نہیں دیا تو ان کے خلاف بھی نہیں دینا چاہیے تھا. حقیقت کیا ہے؟ قومی اسمبلی کے 100% ممبران نے، لوگوں سنو، 100%، مطلب ایک ممبر بھی پیچھے نہیں رہا، جو بستر مرگ پر تھا وہ بھی ووٹ دینے آیا. انہوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا. ان میں 3 ممبران قومی اسمبلی جو ہم جانتے ہیں وہ تھے جو قادیانی تھے، اور انہوں نے 7ویں دن مولانا مفتی محمود کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اس کے جواب سن کے جو وہ کہتے ہیں ایسے زبردست دلائل تھے. دیکھیں، ایک جھوٹا ہوتا ہے، ایک لانتی جھوٹے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو پہلی صفحہ نمبر 1506 پڑھ کر سنا دیا. مرزا ناصر کہتا ہے نا جی، اس کی تو اشاعت ہونی ہی نہیں چاہیے. اور پھٹے کون سے چکے؟ لیں جی، میں آپ کو وہ پھٹا نمبر 1 جو ہے نا، جو شروع کا پھٹا انہوں نے اٹھایا وہاں پر، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اصلی الفاظ اس کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن جوابات کی بنا پر ان کو فیصلہ وہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. لیں جی، کاروائی آپ شروع سے کھولیں، صفحہ نمبر 5 پر چلے جائیں. پہلے دن کی کاروائی، پہلے 10 منٹ میں پہلا سوال آپ سن لیں. سوال بھی سن، میں وہی حرف پڑھوں گا جو کاروائی میں لکھے ہیں، جواب بھی وہی دوں گا. سوال سنیں جی. یحییٰ بختیار کہتا ہے کہ ناؤ سر ول یو ٹیل us who was the founder of احمدیہ موومنٹ. کہتا ہے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ اس موومنٹ کو بنانے والا کون تھا. تو مرزا ناصر احمد کہتا ہے کہ وہی حضرت لگا کے ہم تو نہیں لگاتے، مرزا غلام جو تھا اس کا غلام احمد جو بھی اس نے کہا. یحییٰ بختیار کا دوسرا سوال سنیں جی. انہوں نے پھٹے اٹھا دیے کاروائی میں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مرزا طاہر کا فراڈ ماننا چاہتے ہیں تو یہ پڑھ کے تو دیکھیں. دوسرا سوال ہے، میں اصل کاروائی کے صفحہ نمبر 5 پر پڑھ رہا ہوں. یحییٰ بختیار صاحب کا سوال ہے، will you please give us the brief account of his life. اس نے پہلے پوچھ لیا نا کنے بنائی ہے خرافات، انہیں کیا مرزا غلام مرتد نے. تو وہ اب پوچھ رہا ہے یحییٰ بختیار، will you please tell us the brief account of his life. When I say brief account of his life, I mean when he was born, where he was born, what was his education, the family background and the date of his death and the place of his death. میں نے حرف پہ حرف پڑھا ہے، آپ ترجمہ سن لیں. کہتا ہے آپ برائے مہربانی ہمیں بتائیں گے مختصر اس کی زندگی کے بارے میں، مرزا غلام کی. کہتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ مختصر بتائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بتائیں کہ کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کتنی تعلیم تھی، کون سے خاندان سے تھا.
اور کب مرا اور کہاں مرا. دیکھیں کتنے سادہ سوال ہے. مرزائیاں نے تو پھٹے ہی چکتے نا اتھے. جواب سنیں مرزا ناصر کا. کہتا ہے اس کے، میں لفظ پڑھ رہا ہوں کاروائی میں جو لکھے ہوئے ہیں، اس کے متعلق میں یہ درخواست کروں گا کہ مجھے وقت دیا جائے. کہتا ہے مینوں کوئی پتہ نہیں جے مرزا کدوں جمیا، کتھے جمیا، کدوں مریا، کتھے جنم گیا، تعلیم کوئی سی یا نہیں، خاندان کیڑا سی. کہتا کوئی پتہ نہیں مینوں. یہ کہ پھٹا چکر رہا ہے نا، پہلا پھٹا. دیکھو اس کے متعلق یہ درخواست کروں گا مجھے وقت دیا جائے، میں کل لکھا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. کہنا میں منہ بول کے نہیں دسنا. لوگوں آپ نے دیکھا، یہ ہے مرزا ناصر کا وہ جواب جو مرزا طاہر کہہ رہا تھا کہ جناب اس کے تو منہ بند ہو گئے. منہ تو بند ہو ہی جائے گا نا. یحییٰ بختیار سوچ رہا ہے کہ یار ہے بندہ کہندا ہے وہ میرا دادا سی، اس خبیث دا مشہور دادا، یعنی مشہور لانتی. کہتا ساری دنیا نو پتا ہے، پاکستانیاں نو پتا ہے وہ مرتد ہے کون سی. کہتا ہے انہوں پتہ ہی نہیں وہ جمیا کدوں، پیدا کب ہوا، مرا کب. آپ ایسا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ کہتا ہے جی یہ وہ جواب ہے جس نے چھکے چھڑا دیے. میں کہتا ہوں یہ وہ جواب ہے جس کو سن کر وہ 3 مرزائی ممبران اسمبلی نے کہا یار سانو تے پتہ ہی نہیں سی ہے. انہوں نے چھوڑ دی قادیانیت. آگے سنیں یحییٰ بختیار تو اب اس کے ہاتھ میں 5 صفحے پڑے ہیں جہاں پر لکھ کے مفتی محمود صاحب اور مولانا مودودی صاحب نے دیا ہوا ہے کہ جس لمحے یہ 1835 کا ہے اس کو دکھانا. کتاب البریہ کا صفحہ 177، صفحہ 192، الحکم اخبار اور تریاق القلوب کا صفحہ نمبر 485 اگے رکھ دیں. اب اس کو بھی پتا ہوگا کہ یار میں مرزے دی تاریخ پیدائش نہیں دس سکتا. پھر ان کے سامنے صفحے پڑے ہوئے تھے کہ جب یہ تعلیم کے بارے میں بات کہے تو یہ کتاب البریہ میں مرزے نے لکھا ہے کہ میں نے 4 استادوں سے تعلیم حاصل کی، تو اور منشی کا امتحان کتنی دفعہ فیل کیا یہ اس کتاب میں لکھا ہے. تو اس پر انہوں نے آنا تھا. ان کو یہ صفحات دیے گئے تھے صبح کے وقت. اور پھر اس کی جو وفات ہوئی اور پھر فیملی گراؤنڈ کے بارے میں ان کے ہاتھ میں دید حق موجود تھی. لوگوں سنو، یحییٰ بختیار نے امام دین کی کتاب دید حق ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی. اور سوال یہ کرنا تھا کہ امام دین تے کہندا ہے مرزا بالمک سی، وہ تو مسلمان تھا ہی نہیں. اب مرزائیوں کو تو پتا ہے نا یہ تو ملحد ہے، یہ تو مرزا خاندان. تو اس نے کہا تھا، سوچا کہ یار وے آؤٹ یہ ہے کہ جواب ہی نہ دو. اب آپ میں سے سننے والا کوئی شخص مجھے بتائے کہ یہ پھٹے چکے ہیں. اس پر یحییٰ بختیار بھڑک گئے. یحییٰ بختیار صاحب نے جواب میں کہا کہ تھینک یو، بڑا شکریہ تمہارا. پھر انہوں نے پوچھا، سنیں اگلا. کی ہو گیا ڈاکٹر صاحب، ڈراپ ہو گئے یا کسی نے ڈراپ کر دیا؟ وہ میرا خیال ہے نیٹ کا مسئلہ ہوگا، میں نے لیا ہے کال کی. جی ہاں جی میں نے کیا ہے. ہاں نہیں کیا ہوا ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں لگتا آپ کو نیٹ کا ایشو ہے. ڈاکٹر صاحب نہیں میرا نیٹ کا ایشو نہیں ہے. مرزا کا قادیانیوں نے کچھ ہاں نہیں قادیانیوں کو پسند نہیں آ رہی نا بات. وہ اپنی پوری آئی ٹی یوز کر رہے ہیں مجھے چپ کرانے کے لیے. تو یہ انہی کا کمال ہے. انہوں نے جتنے لوگ ہیں یہاں پہ پلیز ٹیپ ٹیپ کرتے رہیں تاکہ یہ جو ہے نا ٹیپ ٹیپ کریں، اور ایس کے بھائی کو تھوڑے سے روزز بھی بھیجیں تاکہ ان کی براڈ دعا کر دیا کریں. نہیں روز بھیجنے سے آپ کی براڈ جو ہے نا وہ سٹیبل ہو جائے گی. اور ٹیپ ٹیپ کریں. اگر آپ نے یہ باتیں سننی ہے نا، قادیانی جان بوجھ کے کرتے ہیں. انہوں نے میرا ٹیگ کر رکھا ہے اکاؤنٹ. میں کل براڈ کر رہا تھا تو مجھے بھی انہوں نے بہت میری شکایتیں، وہ تو مشین کی رفتار سے شکایتیں کرتے ہیں. تو آپ اس پر ٹیپ ٹیپ کریں تو پھر وہ کیونکہ یہ الگوریدم ہے جو آپ کو سٹاپ کرتا ہے. الگوریدم آپ کو اس وقت سٹاپ کرتا ہے کہ جب وہ سمجھیں کہ اس کو تو کوئی پسند ہی نہیں کر رہا، تو یہ ہو رہا ہے اور ٹیپ ٹیپ نہیں ہو رہی. آپ ٹیپ ٹیپ کریں اور
ایسا میں نے بھی پہلی مرتبہ پیسے خرچ کر کے روز اسی لیے لیے تھے تاکہ اسٹیبل، دیکھیں ہم بھی آپ کو روز بیچ دیتے ہیں تاکہ آپ کی یہ جو ہے نا اسٹیبل ہو جائے تھوڑی سی. سارے لوگ ایک ایک دو دو روزز تو سب کے پاس ہوتے ہیں، ایس کے بھائی کو بھیج دیں وہ. تو دیکھیں یحییٰ بختیار کو بڑی پریشانی ہوئی. اس نے کہا کہ شکریہ. پھر اس نے ایک سوال پوچھا، کہتا ہے یو آر مرزا غلام قادیانی گرینڈ سن. کہتا ہے تو مرزا قادیانی دا پوتا ہی ہے نا، کوئی ہوتے نہیں نا؟ مرزا ناصر کہتا ہے ہاں جی. یحییٰ بختیار پھر کہتا ہے سن یعنی اس کے لڑکے کا لڑکا ہے تو. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مرزا ناصر پہلے سوال پر اس کے ساتھ یہ کر رہا ہے. اس نے کہا تو واقعی اس کے لڑکے کا لڑکا ہے؟ میں وہاں ہوتا تو کہتا ہے نہ لڑکا مرزا مرتضیٰ سی نہ ہے اس دے لڑکے دا لڑکا ہے. خیر وہ چھوڑ دیں اس بات کو. تو مرزا ناصر ہی سن کہتا نہیں میں واقعی اس کے لڑکے کا لڑکا ہوں. تو یحییٰ بختیار نے کہا کہ اچھا دوسرا سوال سنیں. یحییٰ ول یو پلیز گیو اس سم بریف اکاؤنٹ آف یور لائف. کہتا ہے کیا تم اپنے بارے میں بتاؤ گے؟ اس کو شک ہو گیا انہوں اپنے بارے بھی نہیں پتا. آگے سنیں. کہتا ہے یور ایجوکیشن، یور ڈیٹ آف برتھ. اور اس نے زور دے کر کہا کہ تم اپنی تاریخ پیدائش پھر بتاؤ، کیونکہ مرزا کی تو ڈاؤٹ فل ہے نا تاریخ پیدائش. تو بیکاز آف ہول ریکارڈ از بینگ پریپیئرڈ دیٹس وائی آئی ایم آسکنگ. کہتا ہے کہ یاد رکھیں یہ ریکارڈ پریپیئر ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے اس نے ایک وارننگ دی تھی، وہ وارننگ سن لیں. کہتا ہے آئی ول بی آسکنگ یو سرٹن کوشچنز اف یو فائنڈ دیٹ یو کانٹ آنسر دیز کوشچنز اور اینی آف دیم اور یو ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر دیٹ کوشچن یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو ڈو سو بٹ you will appreciate that the special committee will draw some inference as it considers appropriate from your refusal to answer any particular question. That inference may be favorable to your cause or may be adverse. If you are not in a position to answer any question straight away, you may ask for the time. Committee may consider that. اردو زبان میں کہیں تو اس نے اس کو وارننگ دی تھی کہ میں تجھ سے سوال پوچھوں گا، اگر تجھے لگے کہ تو اس کا جواب نہیں دے سکتا تو بے شک جواب نہ دینا، تجھ پر پابندی کوئی نہیں ہے. لیکن جب تو جواب نہیں دے گا تو کمیٹی اس سے ایک نتیجہ اخذ کرے گی. وہ نتیجہ تیرے حق میں بھی ہو سکتا ہے اور تیرے خلاف بھی ہو سکتا ہے. یہ بات اسے وارننگ کے طور پر بتائی گئی تھی اور اس نے دیکھ لیں پہلے سوال کا جواب نہیں دیا. اس کو تو اسی وقت غیر مسلم قرار دے دیا اسمبلی والوں نے جب یہ کیا. اور سنیں اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا دادے دی نہیں تھے اپنی ڈیٹ آف برتھ دس. مرزا ناصر کا جواب سنیں جب پھٹے اٹھا دیے انہوں نے قومی اسمبلی میں. بس اس کے بعد میں زیادہ نہیں پڑھوں گا. کہتا ہے میں نے سنا ہے، لوگوں سنو، مرزا ناصر کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ میں 16 نومبر 1909 میں پیدا ہوا تھا. کہتا ہے مجھے پکا پتہ نہیں پر میں سنے 16 نومبر 1909 میں پیدا ہوا تھا. سوچو، یہ وہ شخص ہے جس کے خاندان والے کہتے ہیں ہمیں اپنی 27 پشتوں کا پتہ ہے اور جھوٹ بولتے ہیں. میاں گل اورنگزیب وہاں بیٹھے تھے، ایک ممبر اسمبلی. انہوں نے زور سے کہا، یہ لکھا ہوا ہے جہاں، جناب آواز نہیں آ رہی. جناب چیئرمین تھوڑی سی والیوم آپ انکریز کر دیں، ناٹ ٹو مچ کے شور ہو. از دیٹ آل رائٹ؟ از دیٹ رائٹ؟ انہوں نے کہا کہ تھوڑا والیوم بڑھائیں. پھر انہوں نے مرزا ناصر کو کہا مڑ کے دس کہ تو 16 نومبر 1909 چ پیدا ہوئے ہیں. پھر انہوں نے سنے مرزا ناصر کیا کہتا ہے. کہتا ہے 16 نومبر 1909 کی میری پیدائش ہے. میرا خیال ہے میٹرک کے ریکارڈ میں چند دنوں کا فرق ہے. سنو جی جواب سنو، پھٹے چک رہے ہیں نا. کہتا ہے کہ 16 نومبر اگر میٹرک کا سرٹیفکیٹ دیکھو نا تو ہو سکتا ہے 16 نومبر نہ ہوئے میری ڈیٹ آف برتھ. پاکستان میں میٹرک کا سرٹیفکیٹ آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ مانا جاتا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں.
کہتا ہے یعنی اصل میری پیدائش 16 نومبر 1909 کی ہے جیسا کہ مجھے بتایا گیا. اس کے بعد میری دادی نے مجھے لے لیا اور ان کی گود میں میری پرورش ہوئی. اپنی والدہ کے پاس نہیں رہا، اور دادی سے مراد بانی سلسلہ کی بیگم صاحبہ ہیں. بچپن میں پہلے قرآن حفظ کیا، پھر عربی کی تعلیم حاصل کی. کہتا پر مینوں پتا کوئی نہیں جی میں کدوں جمیا. اب سننے والوں آپ بتاؤ، جب مرزا طاہر کہتا ہے کہ ایسے مدلل جواب دیے، یہ ہے جی مدلل جواب، تسی آپ بھی پڑھو. اور پھر کہتا ہے جی اگر شائع ہو جاتی، ادھر مرزا ناصر صفحہ 1506 پر کہہ رہا ہے بالکل اشاعت نہیں ہونی چاہیے. ایس کے بھائی نیچے شاید بھائی آئے ہوئے، انہیں لے لیں، وہ ہمیں ماریں گے نہیں تو. انہیں نہیں، شاہ صاحب آگے ماشاءاللہ تسی چپ. لو جی میں چپ ہو گیا ہوں. نہیں بولنا تو صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. ایس کے شاید صاحب ڈاکٹر صاحب نہیں ڈاکٹر جی صاحب آپ ماڈریٹر ہیں، آپ ماڈریٹر ہیں. نہیں میرے آ نہیں رہا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ اٹھائیں انہیں. ڈاکٹر شاید بھائی صاحب کا کیا رہا. وعلیکم السلام. کاکش بھائی چکو نا. میں نہیں ہے سر کے، میں تھے تھوڑے دار نہیں ہے. ایس کے بھائی آپ اٹھائیں شاید بھائی کو. جی ان کو کال ڈالی ہوئی ہے، وہ ایکسیپٹ کریں گے تو پھر اوپر آئیں گے. ہاں چلیں ٹھیک ہے ماشاء. تو آپ کی کاوش ہے اس پہ. اور میرا جو آپ نے ایک اور بات بھی کی نا یہاں پہ کہ بھی اس کو جو کہتے ہیں کہ صاحب کہہ کے بلائیں، اور میں نے یہ چیزیں جب سے سنی مجھے تو سچ میں تھوڑا غصہ ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ وہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے کچھ حضرات ساتھ بھی بڑا دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی آپ بولیں. تو خیر مجھے ایک چیز تھوڑی سی پوچھنی تھی. یہ میرا کافی اس سے سوال ہوا ہے لیکن میرا مطمئن جواب مجھے نہیں ملا، تو میں نے کہا تھا جب آپ سے کبھی بات ہوئی تو میں آپ سے پوچھوں گی. یہ جو دجال والا سلسلہ اس نے کیا تھا، اور کیونکہ ان کے ایک لائف پہ پوچھا گیا تو اس نے کہا جی کہ دجال کو کاغذ پہ بنا کے مار دیا تھا مرزا صاحب نے. تو آپ ذرا تھوڑی سی اس پہ اگر بات کرنا چاہیں تو مجھے ہاں نہیں آپ نے یہ بات، میں تو ایسی فنی باتیں جو ہیں میں تسلیم کرتا ہوں کہ قادیانیت ایک ایسا مذاق ہے دنیا کے ساتھ، مطلب اس میں کوئی حقانیت تو دور کی بات ہے، کوئی لاجک بھی نہیں ہے. تو دجال کے بارے میں آپ کو مرزا قادیانی کے قول سنا دیتا ہوں. تو مجھے کچھ یاد ہیں اس کے دجال کے بارے میں کہ وہ کیا کہتا ہے، تو میں آپ کو ریفرنس بھی دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو لیں. جی خزائن کی جلد نمبر 14 ہے، ایام صلح، ایام الصلح شاید وہ کہنا چاہتا ہے، 296 نمبر صفحہ ہے، اس کا دوسرا پیراگراف ہے. مرزا قادیانی کے نام پر یہ تحریر لکھی گئی. اس کو لکھنے والا جو ہے قاضی یار محمد ہے، ہمارا کمپیوٹر یہی کہتا ہے. یہاں لکھا ہے حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل دجال شیطان کا نام ہے. سنا میری بہن آپ نے مرزے کا جواب؟ جی جی حدیثوں پر غور کرنے، اب ان کے جواب آپس میں بھی نہیں ملتے ہیں. آپ یہ اس پر پریشان نہ ہوں کہ آپ نے جو کہا وہ بھی یقیناً انہوں نے کہا ہے. نہیں کہا ہے اس نے، تو بہت سارے لوگوں میں سامنے بیٹھ کے بولا ہے. ہاں صحیح ہے، لیکن سنیں نا آپ، مرزا اصل میں تو یہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم مرزے کو کچھ مان لیں، خود یہ مانتے نہیں ہیں اس کی بات. مرزا لکھ رہا ہے حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کون سی حدیثیں وہ ذکر کر رہا ہے. اس کی حدیثیں اس نے جعلی گھڑی ہوئی ہیں مرزے نے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کہتا ہے کہ دراصل دجال شیطان کا نام ہے، پھر جس گروہ سے شیطان اپنا کام لے گا اس کا نام بھی استعارہ کے طور پر دجال رکھا گیا. وہ یعنی کہ اصل میں کہہ رہا تھا جو مرزا ہی نہیں ہے وہ سارے شیطان تھے دجال نے. پتہ لگ گیا تھا، آگے سنو. نہیں میں تو اس کی تحریروں سے آپ کو بتاؤں گا دجال کون ہے. اب یہ جی خزائن کی جلد 14 ہے، صفحہ نمبر 417 ہے، وہی کتاب ہے ایام صلح. یہاں پر وہ مزید اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہے. کہتا ہے جب دجال کو ایمان اور حج کے خیال پیدا ہوں گے، آپ نے سنا ہے نا کہ پہلے اس نے کہا تھا کہ دجال شیطان ہے. اب سنیں
مرزا کہہ رہا ہے اسی دجال کو جس کو اس نے شیطان کو دجال قرار دیا، کہتا ہے دجال کو ایمان اور حج کے خیال پیدا ہوں گے، یعنی شیطان کو خیال پیدا ہوگا کہ یار مسلمان ہو جائے، بڑی ہو گئی شیطانی ہے، اور کہتا ہے کہ پھر اس نے سوچا کہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، حج بھی کر لیا جائے۔ آپ مرزے کا دجال غور کریں کون ہے؟ کہتا ہے وہی دن ہمارے حج کے دن بھی ہوں گے۔ کہتا ہے چندن میرے دجال مسلمان ہویا جڑا شیطان ہے انہیں حج کیتا ہوتے بعد میں حج کرنا ہے، نہ شیطان مسلمان ہوا، نہ شیطان حج کیتا، پہلے نہ بڑا مرزے شیطان حج کرے گا، بعد سے چھوٹا۔ بڑا شیطان حج کرے گا تو چھوٹا شیطان بھی حج کر لے گا۔ اللہ واسطے نہیں کرنا۔ نہیں میں اپنی تحریر نہیں پڑھتا، یہ نیچے مرزائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پتہ لگ گیا یہاں بات ہو رہی ہے مرزے کی۔ سنیں جی، یہ تو ایک ہو گئی۔ اب آپ سوچیں کہ مرزا کہہ رہا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ دجال ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ جب وہ حج کر لے گا نا تو میں چونکہ اس کا چیلا ہوں تو میں بھی حج کر لوں گا۔ نہیں مطلب گرو دے پیچھے ہی کرنا ہے نا۔ خیر اب مرزائی جو آ جائے کوئی اگر اس کو شک، آپ دیکھیں مرزے کی کتاب جی، کہتا ہے کہ شیطان، لوگوں نے کہا اے مرزا یار شیطان کون ہے؟ تو مرزے نے سوچا یار ان پتہ نہیں، ملاقات تو ہوئی نہیں ہے۔ آگے سنیں جی، خزائن کی جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 45 ہے، حقیقت الوحی ہے کتاب کا نام۔ دوبارہ سن لیں مرزائی، جلد 22 ہے خزائن کی، جو خزائن تو شیطانی خزائن ہے نا، 45 نمبر صفحہ اور حقیقت الوحی۔ اب بتا رہا ہے کہ شیطان کون ہے۔ کہتا ہے اس شیطان کا نام دوسرے لفظوں میں عیسائیت کا بھوت ہے۔ کہتا ہے جی اے عیسائیت دا بھوت ہے، یعنی بھوت سے مراد وہ یہ لیتا تھا جو عیسائیت پر اعتراض کرے نا، وہ والا، یہ نہیں کہ عیسائیت کو کہہ رہا ہے، وہ تو اس کے آقا تھے نا، ان کو نہیں کہتا تھا۔ کہتا ہے کہ 13ویں صدی ہجری میں بڑے زور سے اس کا خروج کیا، اسی بھوت کا نام دجال ہے۔ آپ کو پوری تحریر پڑھ دیتا ہوں کہ بھوت کی تعریف سن لیں جی مرزے کی۔ کہتا ہے یہ بھوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عیسائی گرجا میں قید تھا۔ منو نہ منو، مرزے نے لکھیا جے، کہتا ہے کہ یہ بھوت تھا جن نے مسلمان ہو کے حج کرنا ہے۔ بھوت کیسے حج کرے گا؟ نہیں جی ایسے مرزائیوں کو پوچھو، سدھو بھائی میوٹ لگائیں۔ سدھو جٹ صاحب آگے نے، جٹ صاحب ذرا ہماری بہن کو بتائیں کہ یہ جو نہیں سر آپ بتائیں، نہیں میں تو مرزے کی نہیں، جٹ صاحب چلے بعد میں تصفیہ کر لیں۔ یہ جی میں بھوت کی دوبارہ ریفرنس پڑھ دوں، لوگ مجھ پر الزام نہ لگائیں۔ خزائن کی جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 45 ہے، حقیقت الوحی نام ہے۔ یہاں مرزا اس شیطان کے بارے میں تفصیل بیان کر رہا ہے کہ شیطان جس نے مسلمان ہو کے حج کرنا ہے، پھر اس کے چیلے مرزا قادیانی نے حج کرنا ہے بعد میں۔ کہتا ہے وہ شیطان کی فردر تفصیل سن لے۔ اس شیطان کا نام دوسرے لفظوں میں عیسائیت کا بھوت ہے۔ یہ بھوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی گرجا میں قید تھا اور صرف جساسات کے ذریعہ سے اسلامی اخبار معلوم کرتا تھا۔ کہتا ہے بھوت بڑا زبردست تھا، جاسوسی کرتا تھا مسلمانوں کی۔ کہتا ہے پھر قرون اب یہ قرون ثلاثہ کا لفظ مرزے کو بہت آتا ہے، اس کو اس کا معنی نہیں پتا تھا۔ عربی میں کا لفظ ہے، قرون کہتے ہیں قرن کی جمع، قرن صدی کو کہتے ہیں، ثلاثہ مین 3۔ کہتا ہے پھر قرون ثلاثہ کے بعد، یعنی 3 صدیوں کے بعد، باموجد خبر انبیاء علیہ السلام کے اس بھوت نے رہائی پا لی۔ کہتا ہے اسلام کے آنے کے 300 سال بعد بھوت کو رہائی مل گئی اس گرجے سے۔ یہ مرزائیو ذرا پتہ کر کے آنا ہے جعلی خلیفہ کو لے کیڑی رہائی سی ہے۔ اور آگے لکھتا ہے اور ہر روز اس کی طاقت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ 13ویں صدی ہجری میں بڑے زور سے اس نے خروج کیا۔ کہتا ہے موٹا ہو گیا کھا کھا کے، اور 13ویں صدی میں تو کمال ہی ہو گیا۔
कहता है इसी भूत का नाम दज्जाल है, जिसने समझना हो समझ ले, ना समझना हो तो ना समझे। लें जी बहन, आपको तो हमने और सुने जी, दज्जाल और कौन है। ये जी खजाइन की जिल्द 22 है, तमत्ता हकीकतुल वही है, जहां पर ये ईसाईयत का भूत कह रहा है। वहां कहता है कि कुरान शरीफ ने जाहिर कर दिया है कि वो दज्जाल पादरियों का एक फिरका है, जिनका काम दिन रात तहरीफ व तब्दील है, क्योंकि दज्जाल के यही माने हैं कि जो तहरीफ व तब्दील करे। ले जी, ये अभी तक वो भूत चल रहा है, आगे सुने। ये देखें, मैं एक और रेफरेंस आपको दिखाता हूं इसका। यहां भी वो कहता है मसीह दज्जाल जिसके आने का इंतजार थी, यानी सुल्तानुल कलम है, लिखता है कि ये खजाइन की जिल्द 3 सफ़ा 366 अज़ाला ओहाम हिस्सा दोम दूसरा पैराग्राफ में वो लिख रहा है कि अब ये सवाल जो किया जाता है, जरूर है कि मसीह इब्ने मरियम से पहले दज्जाल आ गया हो। कहता है कि दज्जाल का आना बड़ा जरूरी है। इसका जवाब जाहिर हो गया और बपाया सबूत पहुंच गया कि मसीह दज्जाल जिसके आने का इंतजार थी, यानी वो मरियम बनाना, ये सुल्तानुल कलम लिख रहा है, जिसके आने की इंतजार थी, यही पादरियों का गिरोह है जो टिड्डी की तरह दुनिया में फैल गया है। लें जी, उसने अब पहले शैतान कहा और फिर पादरियों के शैतान कहा उसने, लेकिन बाद में उसे कुछ गड़बड़ हो गई मिर्जे को। अब खजाइन की जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा नंबर 167 है, तोहफा गोलड़विया है। यहां पर मिर्जा कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। कहता है बमौजब हदीस लो कानल ईमानो इंद सरैया, और आगे वो लिखता है ये गलत सल लिख के, कहता है कि देखो बुखारी सफ़ा नंबर 772, रजल फारसी का जायज ज़हूर भी यही मशरक है। कहते हैं वो जो हजरत, देखें एक हदीस है जिसको तोड़ा मरोड़ा है इसने, उसमें एक दफ़ा रसूल पाक, मतन बयान करता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, सहाबा में तशरीफ़ रखते थे, तो किसी ने कोई सवाल किया तो आपने कहा कि अगर ईमान सुरैया सितारा, सुरैया कहते हैं सूरज को, ये भी याद रखें, सुरैया सूरज का दूसरा नाम है, कि अगर ईमान सुरैया पर चला जाए तो आपके सबसे करीब हज़रत सलमान फारसी बैठे थे, उनके कंधे पर हाथ रख के कहा इन जैसे लोग उसे आसमान से सुरैया से वापस ले आएंगे। मतन बयान कर रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि सुलेमान फारसी या इनका खानदान वापस लेगा, आपने कहा इन जैसे लोग, यानी सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम और उनके मानने वाले जो ईमान पर कायम होंगे, वो उसको सुरैया पर भी चला चाहे तो वापस ले आएंगे। मिर्जा कह रहा है कि और हम साबित कर चुके हैं कि वही रजल फारसी मेहदी है। कहते हैं कि चूंकि हजरत सलमान फारसी के कंधे पर हाथ रखा तो वही मेहदी हो गए, हालांकि ऐसा कोई नहीं है, हदीस में दूर दूर तक जिक्र नहीं है। इसलिए मानना पड़ा कि मसीह माऊद और मेहदी और दज्जाल तीनों मशरक में ही जाहिर होंगे और वो मुल्क हिंद है। कहता है दज्जाल जो है वो मुल्क हिंद में, अब पादरी तो वेस्ट में से आए हैं, मगरब से आए हैं। अब कोई मिर्ज़ाई आके हमें बताया कि मिर्जे के पास कंपस नहीं थी या उसको गड़बड़, इतना ही जाहिल था, तो ये कह रहा है कि तीनों वहां से ही जाहिर होंगे। आगे सुने जी, मेरे पास तो बहुत सारे रेफरेंस हैं। नहीं सर, उस टाइम दज्जाल की सवारी, वो अपनी बात कर रहा सवारी है। बनी नहीं थी अभी तक। हाँ, नहीं, दज्जाल की सवारी बनी नहीं थी ना, जिस नहीं, सवारी का भी जिक्र आता है। किसी ने एक शेर लिखा, आप भी सुन लें। उसने लिखा, वक्त नज़र, मौलाना अमृतसरी से मुबाला हुआ था, तो इसने एक ख़त में लिखा उनको, एक इश्तिहार छापा, ख़त नहीं, कि जो दोनों में से झूठा होगा वो हैज़े या ताउन से मरेगा। तो किसी शायर ने लिखा, वक्त नज़ा जो आया तस्दीक हक भी लाया, आखिरी हरफ थे इसके
हैज़े में मुब्तला हूँ। ये बात हयात नासिर के सफ़ा नंबर 13 पर नए एडिशन में और 14 पर पुराने एडिशन में लिखी है कि जो मीर नासिर नवाब, जो इसका ससुर था नाम नहाद किस्म का, क्योंकि बीवी खैर उसको छोड़े, तो उसने लिखा है कि जब वो उस रात मौजूद था लाहौर में, कहता है इसके आखिरी हर्फ यही थे कि नवाब साहब मुझे वबाई हैज़ा हो गया। कहता है इसके बाद इसने कोई हर्फ नहीं बोला। फिर आगे शायर लिखता है, कहता था रेलगाड़ी दज्जाल की सवारी। कहता था रेलगाड़ी, मिर्जा कहता था रेलगाड़ी दज्जाल है। वो भी आपको मैं रेफरेंस अभी दिखाता हूँ। वो शैतान से हट गया, उसको लोगों ने कहा अकल कर, वो तेरा माई बाप है अंग्रेज, उन्होंने शैतान ना कह। तो कहता था रेलगाड़ी दज्जाल की सवारी, उठा जब इस जहां से रवां हुआ इसी में। जब ये मरा ना, इन्होंने इसरार करके रेलवे की एक माल गाड़ी में उसका डब्बा रखवाया और सारी जिंदगी ये भी कहता रहा रेलगाड़ी ही वो दज्जाल की सवारी है। तो कहता है उठा जब इस जहां से रवां हुआ इसी में। तो आगे सुने जी, दज्जाल कौन है? मिर्जा कादियानी की जुबानी ये है जी। इसने आपको मैंने बताया खजाइन जिल्द 22 सफ़ा 456 तमत्ता हकीकुल वही में कहता था पादरियों का फ़िरका है। खजाइन जिल्द 14 सफ़ा 296 में यामुसला में कहता दरअसल दज्जाल शैतान का नाम है। खजाइन जिल्द 3 सफ़ा 172 अज़ाला ओहाम हिस्सा अव्वल में कहता था हमारे नज़दीक मुमकिन है दज्जाल से मुराद बा इकबाल कौमें हों। खजाइन जिल्द 22 सफ़ा 45 हकीकतुल वही में इसने लिखा दज्जाल नूए इंसान में से नहीं बल्कि शैतान का नाम है। आपको मैंने अभी सुनाया। खजाइन जिल्द 14 सफ़ा नंबर 296 याम सुला में इसने लिखा, जो आपको अभी सुनाया, हदीसों पर गौर करने से मालूम होता है दरअसल दज्जाल शैतान का नाम है। खजाइन जिल्द 3 सफ़ा नंबर 269 अज़ाला ओहाम हिस्सा 2 में ये लिखा, ये बपाया सबूत पहुंच गया कि मसीह दज्जाल जिसके इंतज़ार भी यही पादरियों का ग्रोह है। फिर खजाइन जिल्द 22 सफ़ा 44 हकीकतुल वही में लिखा, इसमें क्या शक है दज्जाल जिससे मुराद ईसाईयत का भूत है। फिर खजाइन जिल्द 3 सफ़ा नंबर 392 है शायद, उस पर इसने अज़ाला हुआम हिस्सा 2 किताब का नाम है। लुगत में दज्जाल झूठों के ग्रोह को कहते हैं। अब देखें कोई आपस में नहीं मिल रहा, इसको रोज़ नया दज्जाल मिलता था। आगे सुने जी, खजाइन जिल्द 3 सफ़ा 174 अज़ाला ओहाम हिस्सा अव्वल में लिखता है दज्जाल से मुराद बा इकबाल कौमें हैं और गदा उनका यही रेल हो जो मशरक़ और मगरब के मुल्कों में हज़ारों कोसों तक चलते देखते हो। कहता है बा इकबाल कौमें दज्जाल हैं और गदा उनकी सवारी है और गधे से मुराद रेलगाड़ी है। गदा उनका यही रेल हो जो मशरक़ और मगरब के मुल्कों में हज़ारों कोसों तक चलते हैं। अब आपको पता लगा शायर ने क्यों कहा था। कहता था रेलगाड़ी दज्जाल की सवारी, उठा जब इस जहां से रवां हुआ इसी में। आगे सुने जी, जिल्द 3 सफ़ा नंबर 174 अज़ाला ओहाम में इसी जो मैं पढ़ रहा था उससे पहले उसने लिखा कि मुहय्यो, फिर जबकि वो दज्जाल मुहय्यी व मुमीत और खालिक भी है। देखें जी, अब दज्जाल जो है ना मिर्जे का, वो खालिक बन गया नौस बिल्ला। कहता है तो इसके खुदा होने में कसर क्या रह गई है दज्जाल के। ये शातमियत पर उतरा हुआ है मिर्जा कादियानी मुर्तद। कहता है और इस गधे की ये तारीफ करते हैं कि वो मशरक और मगरब में एक रोज में सैर कर सकेगा, मगर हमारे नज़दीक मुमकिन है कि दज्जाल से मुराद बाल कौमें हो। ये जी एक और दज्जाल है मिर्जे का। आगे सुने जी, खजाइन की जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 240 तोहफा गोलड़विया के हाशिया में मिर्जा दज्जाल की एक और तारीफ बयान करता है। ये सुन ले। दज्जाल के लफ्ज़ की निस्बत हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि इससे वो खूनी शख्स मुराद नहीं है जिसका मुसलमानों को इंतज़ार है। कहता है वो जो लुद्ध के मुकाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मारना है दज्जाल को, वो तो है ही नहीं है। कहता है सब कहानी है जो कुरान में लिखा, हदीस में लिखा, सब कहानी है। इतना लानती था ये मिर्जा मुर्तद जो। कहता है बल्कि इससे सिर्फ एक फ़िरका मुराद है जो किताबों की तहरीफ और तब्दील करके सच्चाई को दफन करता है। कहता है दज्जाल अब वो एक फ़िरका है। कौन तहरीफ करता है? मिर्जे ने तहरीफ लफ्ज़ी की।
तहरीफ मानवी की, तहरीफ मनसबी भी की, तहरीफ की हर किस्म इसने बेशुमार की। कहता है कि ये जो है ना, ये दज्जाल हो सकता है, और दज्जाल के कत्ल करने से सिर्फ ये मुराद है कि इनको दलाइल के साथ मगलूब किया जाए। कहता है सब हदीसां गलत, सब कुरान गलत, मैं तानू दसना है। और जाहिल का बच्चा जहनी मरीज था। आगे कहता है कि और मसीह इब्ने मरियम जो ख़तरनाक बीमारों को जो बावजह शिद्दत गशी मुर्दों की तरह थे जिंदा किया करता था, इस ज़माना में इसके नमूना पर मसीह मौत का ये काम है कि वो इस्लाम को जिंदा करे। अब इसकी बैकग्राउंड सुन लें। अब्दुल्ला आथम से इसने किया मुनाजरा। तो अब्दुल्ला आथम ईसाई था, मार्टिन क्लार्क का दोस्त था। उसने 4 चीज़ें मंगवा ली। एक मुर्दा मंगवाया। कुरान पाक में 2 जगह वाज़े तौर पर लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, मिट्टी के परिंदों में फूंक मार के उन्हें उड़ता हुआ परिंदा बना देते थे, फिर वो पैदाइशी अंधे को बिनाई देते थे, और जो सिफिलिस यानी कोढ़ का मरीज है उसको शिफा देते थे। खुदा ताला ने बिल्कुल वाज़े कहा है और बार बार कहा है कुरान पाक में, ये मौजूद हैं। अब्दुल्ला आथम ने कहा, ये एक उसने पैदाइशी अंधा मंगाया, एक सिफिलिस का पेशेंट मंगाया, एक मिट्टी का ढेर मंगवाया और एक मुर्दा मंगवाया। उसने कहा कुरान में ये लिखे तो 6 मौजे हैं, उन्होंने कहा कुरान में ये 4 मौजे बार बार दोहराए गए हैं। तू अपने आप को मसीह कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जगह नाउज़ुबिल्लाह आया है, शक्ल तेरी कुत्ते जैसी है, तो तू इनमें से एक मौजा करके दिखा मुझे। मिर्जे ने मौजा करना तो बहुत दूर की बात है, करता वो थता था ना, उसकी बात समझ नहीं आती, करता हुआ घर वापस आ गया। तो यहां पर वो लिखता है, फिर बार बार उसने लिखना शुरू किया अपनी किताबों में कि ईसा अलैहिस्सलाम के मौजे फेक थे, यानी कुरान की तौहीन की इस मुर्तद ने। आगे सुने क्या लिखता है। खजाइन की जिल्द 22 सफ़ा 456 तमत्ता हकीकतुल वही में लिखता है कि दिन रात काम तहरीफ व तब्दील करते हैं ये जो ईसाई पादरियों के। अब्दुल्ला आथम के बारे में लिख रहा है, क्योंकि दज्जाल के यही मैंने हैं। पहले कहता था दज्जाल शैतान है, अब्दुल्ला आथम से मुनाजरे के बाद उसने लिखना शुरू कर दिया कि यही शैतान, यही है जी दज्जाल। और कहता है कि दज्जाल के यही मैंने हैं जो तहरीफ व तब्दील करके हक को छुपाने वाला हो, और इसकी तरफ सूरह फातिहा इशारा करती है। ऐसा ही कुरान की इस आयत में जाइलुल्लज़ीना तबऊ का फौकल्लज़ीना कफरू इला यौमिल क़ियामह, इसमें तो कोई इशारा ही नहीं है। यहाँ ये आयत जो है ना, वो सूरह आले इमरान की एक आयत है जो ये सुनाते हैं, इस काल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़िउ का अलैया व मुताहिरु का मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना तबऊ का फ़ौकल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह। ये उस आयत की तरफ इशारा करता है। वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि ईसाई जो हैं वो दज्जाल हैं। ये इस कदर जाहिल शख्स है क्योंकि ये तहरीर लिखने वाला हकीम नूरा है इसके नाम पर, ये जो ख़ास उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। और ये कादियानियों को धोखा देते हैं इस बात पर। आगे सुने जी, रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा 121 तोहफा गोलडविया कहता है ऐसा ही आयत तो खरजत लिन्नास में भी अन्नास से मुराद दज्जाल ही मुराद है। पहला उन्हें क्या जी शैतान है, फिर उन्हें क्या पादरी ने, फिर उन्हें क्या एक ग्रोह है, फिर उन्हें क्या यार छड्डो झगड़ा मुकाओ। सारे ये नास जिन्हों कुरान ने नास जिसको कहा है ना, वो सब दज्जाल है। उसने हम सबको दज्जाल करार दे दिया हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस पागल मुर्तद का क्या करना है? आपको जवाब मिला अपना? जी जी सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और बहुत डिटेल्स के साथ मिला, और मज़ा ये आया कि देखें जी वो शायर ने भी उसके ऊपर वो जो शेर लिखा ना, वो तो बिल्कुल उसके ऊपर जाके लगा कि जिसको वो शैतान कहता था, फिर शैतान उसी की सवारी पे गया। नहीं मर के भी वो कहता था रेलगाड़ी दज्जाल की सवारी उठा जब इस जहां से रवां हुआ इसी में। बिल्कुल ये है। डॉक्टर साहब एक शेर सुना दो इसका? हाँ जी जरूर सुनाए। जब मर गए तो आए हमारे मजार पर, जब मर गए तो आए हमारे मजार पर,
पत्थर पड़े सनम तेरे ऐसे प्यार पर पत्थर पड़े सनम तेरे ऐसे प्यार पर आईना ही कमालात में। अच्छा ये हाँ ये उसके जवानी के दौर की गजल पड़ेगा है इस शेर पे। जी। जी बोलिए। डॉक्टर साहब ये बताएंगे ये शेर अपना मिर्जा खंजीर ने लिखा है, अगर लिखा है तो कच्चे पेन से लिखा था या पक्के पेन से, ये काने वाली स्याही से लिखा था? ਇਹ ਤੇ ਕਸ ਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਮੁਫੱਸਲ ਈਮਾਨ ਮੁਜਮਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਕਲਮੇ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਮੋ ਬਹਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਮਸਖਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਨ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ। अच्छा हाँ जी। नहीं मिर्ज़ैयत जो है ना एक जाहिलाना धोखा है। मैं कहता हूँ कि अगर अंग्रेज इसकी फंडिंग ना करता बिल्कुल। और एक धोखा ना फैलाता तो इसके तो जंबे जितने भी ना होते। जंबा इससे कहीं ज्यादा होशमंद आदमी है वो भी पागल साइको है। वो कहता है दीवारें बातें करती हैं, हवाएं मुझसे बोलती हैं, वही मुझ पर रोती है, और एडा बड़ा धोखेबाज है। जुम्मे का जो खुतबा देता है वहां पर कोई भी नहीं होता, उसकी बीवी उसे गालियां देती है, वो कुत्ते आराम नाल बोले कर, बुआ बंद रखे कर। तो वो जनाब जुम्मा पढ़ा रहा है और पढ़ने वाला कोई नहीं है। तारक चौहान उसका खलीफा है सर, तारक चौहान, और वो अकबर खान जो है वो उसका, हाँ जी वो खलीफा, तारक चौहान उसका खलीफा है। अच्छा हाँ जी, तारक चौहान ये कहता है जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हाँ वो सही बात है। वो चंदे के बारे में उसका मौक़िफ़ ये है कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। और साल एक आता है जो नबी होने का दावा करता है और हमेशा आके सबसे पहला सवाल हर ब्रॉड पे जाके पूछता है अल्लाह ताला ने क्या इनाम दिया है, अल्लाह ताला ने क्या इनाम दिया है। रियाज चीम है उसका नाम, रियाज चीम। वो भी पागल है जी, स्किज़ोफ्रेनिक है वो आदमी। उसको 10 से ज़रब दें तो मिर्जा बन जाएगा। डॉक्टर साहब उसको पिछले जून में मैंने बताया था इस रमजान में सूरज ग्रहण होएगा और चांद ग्रहण होएगा, तो नबूवत का दावा कर दे। आप भी उधर ही थे। हाँ मैं भी उन्होंने क्या सी कर दे दावा पुत्र। और इस दफा जो ग्रहण लगा है वो कुरान के ऐन मुताबिक लगा है, हदीसों के बिल्कुल ऐन मुताबिक लगा है। इसकी अहमियत इस कदर ज्यादा थी, मैंने उस मुर्तद को बताया चीमे को, मैंने कहा कि ये वो ग्रहण है जिस पर यहूदियों ने जेनेटिकली जनरेटेड 5 येलो गायें, ऑरेंज कलर की गायें जो सूरा बकरा में है, उनकी कुर्बानी दी है टेम्पल माउंट पर। उनके यहूदियों के मुताबिक ये वो वक्त है जब ईसा अलैहिस्सलाम ने यकीनन वापस आ जाना है। मैंने तो चीमे को कहा था यार मिर्जे नु तू एने 1 मील से बीट कर देगा मिर्जे मुर्तद, तो वो तो औकात कोई नहीं है उसकी, नहीं माने वो पागल मेरे का, उसमें हौसला नहीं है ना। अच्छा सैयद भाई और साहिर भाई, ये जो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ये क्या इसकी मसरूर की किसकी भी ब्रॉड होती है, खातिम की जो एक्सप्लेनेशन करते हैं ये अखीर हो जाती है, इसका मतलब है अखीर हो गई है। अखीर मतलब कि बहुत अच्छा काम किया लेकिन इसके बाद भी कुछ जारी रहेगा। और एग्जांपल वो दे रहे थे कि जैसे वसीम अकरम की बाउलिंग है तो वो उसका जो स्किल है तो उसने अपने स्किल में अखीर कर दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद कोई उस तरह का स्विंग बॉलर नहीं आएगा। यानी कि वो एक बाउंड्री किस्म की एक एग्जांपल दे रहे थे। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें खातिम के ऊपर। खातम के मानी जब वो करते हैं तो वो तौहीन रिसालत और शातमियत करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि एक हदीस है जो बहुत जगहों पर लिखी है, तिरमिज़ी में इसका नंबर 2219 है, मुस्तदरक हाकिम में इसका नंबर 4514 है, ठीक है, नहीं 45,014 मेरा ख्याल 45,000। अबू दाऊद में इसका नंबर 4252 है, इब्ने माजा में इसका नंबर 3952 है, और मुस्लिम में इसका नंबर 2899 है। सारे लोग नोट करें, मैं आपको हदीस पढ़ देता हूँ। इन्नहु सयकूनु फी उम्मती। अब आप इससे पहले मुझे बताएं कि अगर अल्लाह का रसूल खातम के मानी करे तो आपको काबिल कबूल होंगे? बहन आपने सवाल किया, अगर अल्लाह का रसूल
آپ کے لیے خاتم کی معنی کرے تو آپ کو قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ بالکل 200%. سنیں پھر یہ حدیث سنیں جو اس کے میں نے حوالہ جات دیے. انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اس کا ترجمہ ہے میری امت میں 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں. اور آگے کہا اس کا مطلب ہے لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ترجمہ کیا نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے کہ نہیں ترجمہ؟ انا خاتم النبیین لا نبی یا بعدی، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ نے یہ سنی بات؟ بالکل جزاک اللہ. اس میں اور سن لیں، وہ خاتم کا جو کہتے ہیں خاتم الاولیاء، کیا اس کے بعد ولی پیدا ہونے بند ہو جائیں گے؟ وہ نہیں، وہ انہوں نے یہ بھی ساتھ لگاتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کا مفہوم فرمایا کہ جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ آپ خاتم الاولیاء، انا خاتم النبیین و انت خاتم الاولیاء. ہاں تو وہ اور چینج یہ کر دیتے ہیں حدیث نہ صرف ضعیف ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اس کو کہ نکال کر دکھا کہاں پر ہے. یہ مرفوع ہے، اس کو بیان کرنے والے غلط کہتے ہیں. اس کو یہ قادیانی یہاں آیت میں سے 2 حرف آپ کو سنائیں گے، یہاں حدیث اور ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی انہوں نے فرمایا کہ خاتم النبیین تو کہو، یہ نہ کہو لا نبی کے بعد. کبھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر کی نفی کر سکتی ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتی. اور اس کے آگے یہ در منصور میں لکھا ہے کیونکہ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور یہ بھی مرفوع ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے. یہ قول کسی صحیح حدیث کی کتاب میں نہیں لکھا. اور قادیانی تیسرا دھوکہ آپ کو دیں گے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرفوع اور جھوٹی باتوں سے کہیں گے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. دارقطنی میں باقر نامی ایک شخص کا قول ہے جو امام باقر بھی نہیں ہے، کوئی اور باقر نامی شخص ہے، کہ جب تم میں مسیح آئے تو تم گھٹنوں کے بل برف پر چل کے جانا اور میرا سلام کہنا. یہ سب سے زیادہ اپنے فالوورز کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں لو جی یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. رسول یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی قادیانی ثابت کر دے، میں $1,00,000 اسے انعام دوں گا کہ دارقطنی میں یہ حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. یہ باقر نامی ایک شخص کا قول ہے جو امام باقر بھی نہیں ہے، اور جھوٹا قول ہے. اور دارقطنی کا لکھنے والا اپنے زمانے کا جھوٹا مشہور تھا. یہ ہے قادیانیوں کی اوقات. اور مرزے نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے خاتم کا مطلب. ایک جگہ وہ لکھتا ہے میرے بعد میری ماں کے گھر، کہتا ہے پہلے میری بہن پیدا ہوئی، پھر اسی حمل سے میں پیدا ہوا، اور میرے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور میں خاتم الاولاد ہو گیا. حوالہ بتاؤں آپ کو یہ؟ تو آپ مجھے بتائیں، مرزا تو خود خاتم الاولاد اپنے آپ کو کہتا ہے کیونکہ اس کے بعد اس کے ہاں کوئی اولاد ہی پیدا نہیں، اس کے ماں باپ کے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو اگر خاتم کا مطلب جاری ہے تو پھر اس کے ہاں تو بچے پیدا ہوتے ہیں. ہم مان لیتے کہ مرزا جھوٹا ہے. قادیانی خلیفہ گروہ جو ہے نا جی، یہ مرزا قادیانی مرتد کو ہر بات پر جھوٹا قرار دیتا ہے. آپ ایک بات اگر الگ کر لیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا خدائی خلیفے اور یہ سب ملحد ہیں جو بیٹھے ہیں براڈوں پر، مرزا طاہر نے میرے منہ پر مجھے کہا تھا، مرزا طاہر نے میرے منہ پر مجھے کہا تھا، میں 2 فٹ دور بیٹھا تھا اس سے، میں نے سوال کیا تھا
کہتا تھا خدا تعالیٰ تو ایک تصور ہے، اس کا وجود کوئی نہیں ہے. یہ ہے ان کا وہ مرزا طاہر، جسے یہ بڑا خلیفہ یعنی جھوٹوں کا پیر تھا وہ، اور ملحد تھا، الحاد اس کا ایمان تھا. اور مرزا قادیانی کو یہ خلیفہ گروہ اتنا جھوٹا کہتا ہے کہ میں تو حیران ہوں. میں تو ان سے کہتا ہوں کہ بھئی کوئی مرزائی ادھر آئے خلیفہ گروہ والا، ذرا بس اس کی تاریخ پیدائش سے لے کر اس کی آخری وصیت سے لے کر اس کے 73 فرقوں سے لے کر اس کے خاتم کے معنی کو تسلیم نہیں کرتے. یہ ہے ان کی اوقات. مرزا کہتا ہے میں خاتم الاولاد اس لیے ہو گیا کہ میرے بعد میرے ماں باپ کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. اے کہندے لانتی جھوٹا نہ ہوئے تھے. جی بہن اب بتائیں. آج کوئی مجد نام کی کوئی بک تھی، پتہ نہیں، اس میں سے وہ لغت بتا رہے تھے اس کی، نہیں دیکھیں، خاتم کی. نہیں خاتم کہا گیا ہے لیکن وہ عربی محاورہ ہے کہ جو تو الٹیمیٹ عالم ہو گیا. یہ محاورتاً عرب زبان میں شاعر استعمال کرتے تھے، اس کو شاعر استعمال کرتے تھے. قرآن پاک میں نفی کر دی گئی. سورہ شعراء میں کہا جو شاعروں کی پیروی کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں. اور پھر یہ کہا گیا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. یہ شاعروں کی بات نہیں ہے. شاعر تو کہتے ہیں کہ آنکھیں جھیل جیسی ہیں، ہونٹ پنکھڑیوں گلاب جیسے ہیں. کبھی یہ ٹھیک بات آپ سمجھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان کیا. یہاں پر کوئی زوم یعنی لفظ نہیں ہے قرآن میں. صحیح بھائی، نیچے ایک کامنٹ آیا ہے جی. یہ سب کچھ فضول ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا تھا، ان کو ذرا ایکسپلین کریں. اچھا قتل ہوا، ٹھیک ہے، اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ یہ کو کوئی پرابلم ہے نا، قتل ہوا. ہاں تو ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ میں لکھا ہوا ہے، آگے بات سر کریں. یہ ویسے ہی پاگل ہے، یہ ویسے ہی پاگل ہو جاتے ہیں، آتا رہتا ہے، ٹینشن نہیں لینی اس کی. نہیں میں تو ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ بھئی اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ بتائیں. ایسے یہ وہ بات بس ٹھیک ہے کو گھما کے اس نے بات کرنی ہے نا، وہ بھائی کہہ رہے ہیں نا ویسے کچھ سکریو ڈولے ہیں اس کے، اس طرح کی. ہاں نہیں وہ تو سارے قادیانیوں کے سکرو ڈھیلے ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں ویسے ہی لوگوں کے لیے بتا دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، سورہ طٰہٰ ہے اور بڑی برکت والی سورت ہے. تو وہاں پر بعض آیات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جہاں پر یہ ایک بڑی مشہور دعا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. میں تو ہر دفعہ بات کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہوں. مرزا قادیانی مرتد تھتا تھا. قادیانی کہتے ہیں کہ لکنت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام معمولی سی. انہوں نے یہ دعا کی، یہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. جواب ملا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. جواب اسی اگلی آیت میں ہے. جب یہ دعا ختم ہوتی ہے قرآن میں لکھا ہے قالا، کہا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہیں عطا کر دیا گیا جو آپ نے طلب کیا. کہتا آپ کی دعا قبول ہوئی، ان کی لکنت دور ہو گئی. مرزا تو تھتا تھا، پھر تھتے کا بھی تھتا ہو گیا، پھر بک کرتا تھا. آگے لکھا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم تو پہلے بھی آپ پر یہ احسان کئی بار کر چکے ہیں. کہا گیا جو بھی مانگا ہم نے ہمیشہ دیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. آگے لکھا ہوا ہے اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. جب ان کا ذکر ہوتا ہے نا، یہ ان کی زندگی کا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں، کہ جب ہم نے آپ کی والدہ کی طرف وحی کی تھی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر دیں. پھر اسے کیونکہ فرعون نے خواب دیکھا تھا اور اس کے جادوگروں نے کہا تھا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کا تیا پانچا کر دے گا. اس نے کہا سب کا فرسٹ بورن جو ہے ختم کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ آپ ان کو ایک صندوق میں بند کریں، پھر دریا میں ڈال دیں، چنانچہ دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، اس کو اٹھا لے جائے گا، وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، میں نے تم پر اپنی محبت کا ڈال دیا ہے تاکہ تم کو پالا جائے آنکھوں کے سامنے۔ آگے یہ ذکر ہے، استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبست سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ۔ یہ ہے وہ انسان جو ان کے ہاتھوں مارا گیا، اس کا ذکر۔ استمشی اختوں کا، جب آپ کی بہن چلتی جا رہی تھی، فتقولو، پس اس نے کہا، حل ادلکم، کس سے؟ فرعون سے، علی من یکفلو، کیا میں بتاؤں کہ اس خاندان کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے، یعنی کہ ان کو کہا کہ اس کو یہ بچہ ہے، اس کی فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا تو اس کو ان کی بہن گئی اور اس نے کہا کہ میں بتاتی ہوں کون عورت اس کو یہ جو ہے بڑا کر سکتی ہے۔ تو فرجانا کا الی امے کا، کہ ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینها ولا تحزن، کہ تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک رہے اور غم نہ ملے۔ آگے لکھا ہے وقتلت نفسا، اور آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فنجیناک من الغم، تو ہم نے آپ کو نجات دے دی اس غم سے۔ انہیں افسوس ہوا نا، نبی تھے اللہ کے، وہ غلطی سے ہو گیا ہم سے، کوئی انٹینشن نہیں تھی اس کو مارنے کی، یہی لکھا ہے قرآن میں۔ فنجیناک من الغم، ہم نے اس غم سے بھی نجات دلا دی۔ وفتناک فتونا، اور پھر ہم نے آپ کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا۔ فلبست سنین فی اہل مدین، اور پھر آپ کئی سال تک اہل مدین میں رہے، جہاں آپ نے شادی بھی کی۔ آپ کو ذکر ملتا ہے نا، وہ ایک شخص، عورت نے، لڑکی نے دیکھا، پھر اس کے والد نے کہا میرے لیے 8 سال کام کرو تو میں ایک لڑکی سے آپ کی شادی کر دوں گا۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آپ یہاں آ گئے ایک طے شدہ فیصلے کے مطابق۔ یہ جی جو بھی ہے، ذہنی مریض ہے یا جو بھی ہے، یہ کچھ لکھا ہے قرآن میں۔ طیب بھائی، ہم نے یہ بھی سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ تھے، ہاں بہت اسٹرانگ تھے، کافی ہیبت والے تھے، تو وہ کوئی بات ہوئی تھی جس پہ ان کو غصہ آیا، غیرت آئی، تو انہوں نے ایک ہی مکہ مارا تھا، وہ اسے مار گیا۔ ہاں وہ ایسا تھا کہ جو باقی لوگ بیان کرتے ہیں اور قدیم تاریخ میں ملتا ہے، چونکہ وہ فرعون کے کراؤن پرنس تھے موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ کو علم نہیں، فرعون جو تھا، رمیسس خمیس اس کا نام ہے، 5واں فرعون، وہ میرے خیال 3 یا 4 ڈائنیسٹی کا تھا، 23 ڈائنیسٹی نے حکومت کی۔ فرعون ان کا لقب تھا، ان کا نام نہیں، اس کا نام رمیسس خمیس تھا شاید۔ تو اس نے اپنے لڑکے، اس کے آوارہ تھے، تو اس شخص نے اگلا فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک جا رہے تھے، تو وہ پیرامڈ بناتے تھے اور جو میسن ہیں ان کے ساتھ بڑی سختی کرتے تھے، مارتے تھے۔ تو ایک شخص مار رہا تھا میسن کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو مت مارو۔ تو اب ولی عہد تھے وہ سلطنت کے، تو اس نے چھوڑ دیا کہ نہیں مارنا۔ وہ تھوڑی دیر بعد موسیٰ علیہ السلام ایک اور جگہ کرے تو وہی شخص اس کو پھر مار رہا تھا، تو آپ نے اس کو اس دفعہ پکڑ کر ایک زور کا مکہ مارا اور وہ گر کے مر گیا۔ تو لوگوں نے جا کے فرعون سے کہا جی آپ کے ولی عہد نے تو آپ کا وہ جو فلاں چوکیدار تھا جو میسنز کو کنٹرول رکھتا تو اس کو مار دیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جگہ چھوڑ دی اور مدین کی طرف چلے گئے۔ تو یہ ایسے واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اب اللہ عالم کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ السلام علیکم جی کاکا صاحب بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو نیچے خبیث آیا ہے؟ جی یہ زاہد صاحب پاگل ہے بیچارہ، اس کا ذہنی مریض ہے، یہ مرزا کو بھی گالیاں دیتا ہے، یہ کہتا ہے مرزا جھوٹا آدمی ہے۔ صحیح کہتا ہے، مطلب ایک کوئی وہ گل زاہد تے کھلے ٹھیک منہ کر والا دے۔ ہے،
बस इसको एक ही बात आती है कि इंसान जो है नंगा पैदा हुआ था नंगा जाता है, बस इसको यही आता है और कुछ भी नहीं है। मिर्जे को भी झूठा कहता है, हमारे से ज्यादा मिर्जे को झूठा कहता है। नहीं मुझे पता लग गया ये कौन है। ठीक है, कहने दो उसे। कहता है हजरत ईसा की तरह वापस जिंदा क्यों नहीं कर दिया। लो जी, ये कहते हैं जी मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को क्यों जिंदा नहीं कर दिया। भाई एक रेफरेंस है, इनको हम बता देते हैं कि भाई बंदे को तो जिंदा नहीं किया, और वो तो सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को ये मोज़ा दिया गया था, ये भी याद रखना चाहिए। तो लेकिन मिर्ज़ा कादियानी ने ये हमें बता दिया हुआ है, मतलब मिर्ज़ा कादियानी भी पागल था, तो उसने कहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। क्यों, आपको पता है ना वो मिर्ज़ा कादियानी का जो बड़ा मशहूर एक रेफरेंस है कि मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। मैं अक्सर लोगों को वो बताता हूँ, तो आप भी सुन लें वो रेफरेंस। ऐसे उसके बेशुमार रेफरेंस हैं, अरबी ज़ुबान में है। और आप उसको लिख लें जिसने लिखना है। ज़हीर साहब तुसी भी लिखो, कब कागज़ पेन पढ़ो। ख़ज़ाइन की जिल्द 8 है, सफ़ा नंबर 69 है। नूरुल हक क़िस्सतुल ऊला किताब का नाम है। मिर्ज़ा लिखता है हादा हुआ मूसा फ़तल्लाह अल्लज़ी शारल्लाह फ़ी किताबिही इला हयातिही व फ़रद अलैना नुमिनु बिअन्नहु हय्युन फ़िस समाए व लम यमुत व लैसा मिनल मय्यतैन। आप जैसा ही था। मिर्ज़ा भी कहता है कि ये मूसा मर्द खुदा है, उसी का तर्जमा है। मिर्ज़ा ने नीचे उर्दू भी लिखी है। ये हजरत ईसा मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है और हर डॉक्टर साल साहब कैसे नीचे चले गए? ये पता नहीं क्या हो रहा है, वो रिपोर्ट मार रहे हैं उन पे ना। तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि वो हर साल 10,000 हवारियों के साथ हज करने आते हैं बगैर वीज़े के। देखें, ये वो इनकी आईटी वालों का कमाल है, वो मुझे नीचे कर देते हैं, कहते हैं बड़ा बोल ले तू, हम चुप कर जा। नहीं सर, ये ना ये उस चीज को मानता होगा ना जो मिर्जा ने गुलहरी को जिंदा किया था। नहीं ये वही है। नहीं मिर्जे ने कहा कि गुलहरी आधी मिट्टी की और आधी गोश्त की होती है। अच्छा। हाँ, और फिर उसने कहा कि हकीम करशी सिस्टर ये नई बात सुनी। नहीं आधी गोश्त की आधी मिट्टी की होती है। भाई मैं आप कहें तो मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। एक ही सफ़े पर उसने 4 पागलपन की बातें की। कहता है हकीम करशी का एक मरीज उसके पास आया, या हकीम करशी के पास, कहता है एड़ी नहीं लिखना आता था, उसने अड्डी लिखा हुआ है, उसको अड्डी से पखाना आता था। अब मैं मेडिकल साइंटिस्ट हूँ, मैं गारंटी के, अब देखें अल्लाह के नबी, कुरान पाक में साइंस की काफ़ी बातें हैं, लेकिन कुरान साइंस की किताब नहीं, और हर बात जदीद साइंस पर पूरी उतरती है। बल्कि ये जो क्लोनिंग इंसान की गई, ये कुरान से कंसेप्ट लिया गया है। कुरान में ऐसा ही लिखा है क्लोनिंग के बारे में। तो बात यह है कि मिर्ज़ा कहता है जी एड़ी से पखाना आता रहा सारी उम्र उसको, हालांकि ये नामुमकिन सी बात है। उसने कहता है गोलर के पहाड़, गोलर का दरख्त जो होता है उसके पत्ते परिंदे बन के उड़ जाते हैं, मतलब इसको कहते हैं हेलुसिनेशन। स्किज़ोफ्रेनिया का मेजर क्राइटेरिया है। क्यों ज़हीर साहब पता है कि नहीं है तनु? ज़हीर साहब को पता है, वो शायद वो इसकी दवाई भी खा रहे हो। एड़ी तो पाँव की एड़ी ना, मतलब सर? हाँ कहता है कि एड़ी से कैसे आ सकता है? नहीं मिर्जे की किताब में लिखा है, मिर्जाइयों से पूछे। उसको कोई और बीमारी होगी, वो जो जुराबे एक दूसरे के ऊपर लंबी लंबी पहनता था ना। नहीं वो एक और चीज है। नहीं, आप सर्दियों और गर्मियों में फर्क बता सकते थे मिर्जे की जुराबें देख के। सर्दियों में 2 जोड़े जुराबों के, और गर्मियों में 59 डिग्री सेंटीग्रेड हीट में 1 जोड़ा जुराबों का। और कोट ऊनी डबल पहनना है सर्दियों में, और 1 ऊनी कोट पहनना है। आप देखें पंजाब में रहता था मिर्जा, आप तसव्वुर करें इतना पागल आदमी जो 59 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर भुन जाता है, पानी खुद ब खुद गर्म हो जाता है पंजाब में, वहाँ पर वो ऊनी कोट पहन कर जुराबें पहन कर फिर रहा होता था। आप उस आदमी की ज़हनी हालत का अंदाजा। सर इनकी औरतें फिरती हैं ऐसे ही, इतनी गर्मी में कोट पहने हुए होते हैं उन्होंने, फिरती है यहाँ पे ऐसी। हाँ तो उसकी सुन्नत के लिए फिरती है ना। और वो घाघरा भी पहनता है ना जी, घाघरा चुस्त पजामा। आदमी नहीं इनके पहनते, आदमी नहीं पहनते, औरतें इनकी पहनती है, कोट पहन के घूम रही होती है। नहीं वो घाघरा होता था, घाघरा वो पठानों वाला नहीं होता।
जी जी मोहम्मद सिस्टर ज़हीर साहब को पूछो ऐसे नहीं घाघरा पांदे। नहीं, और ये कह रहा है, जहीर अहमद कह रहा है ईमान रखता था, तो मैंने कहा ये लाश का ईमान रखता था या टीची टीची का ईमान रखता था? नहीं नहीं ये वो वाले मां रखता था ना, एक तो हिलिया तो दूजा सानू मिले है, ये वो वाला साहब है। एक ते हिलिया दूजा सानू मिलिया। नहीं ये बस थोड़े से इनके अल्लाह सेहत दे दे तो ये मुसलमान शायद हो जाएं, लेकिन अभी ये नहीं हो सकता। नहीं सर, ये पागल है, ज़हनी मरीज है, ये मिर्जे को गालियां देता है मेरे साथ बैठ के। हाँ सही बात है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कभी इसका मुंह खुला रहता है हमेशा, ये आपने नोट किया इसकी पिक्चर देखे? नहीं वो इसकी नहीं है। किसी दिन मुंह च लाल बेग पै जाना, लाल बेगी। नहीं डॉक्टर साहब, इसकी असली पिक्चर है ये। अच्छा हाँ, ये खुले हुए मुंह की ना इसकी असली पिक्चर है, क्लीन शेव है ये, ऐनक लगा के बाज दफा घर में बैठ के गाली दे रहा होता है मिर्जे को। ये तो फिर पूछें कि दवाई रेगुलरली खाता है कि नहीं। नहीं वो मर्जियों ने भी पूछा एक दिन इससे ना, तूने दवाई खाई है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर ये गालियां देना शुरू हो जाता है। जैसे अभी नीचे जुबानें लिख रहा था, मिर्जे की तालीम लिख रहा था, अभी लिखनी शुरू कर देगा, देखना अभी 1 मिनट में मिर्जे की तालीम शुरू हो जाएगी, गालियां देगा। अच्छा ये फिर वापसी हो गई ये है। देखिए ना डॉक्टर साहब, उसने लिखा है, कुरान में लिखा है अल्लाह मुर्दे से जिंदा निकालता है, तो मुसलमान अपने मुर्दे को दफना कर क्यों आते हैं? तो इस जाहिल को ये नहीं पता कि जाहिर है अल्लाह ताला ने जिंदा किया है, तो वो मुर्दे से जिंदा बाद में ही पैदा करेगा ना। हाँ ठीक है, कुरान में लिखा है कि मुर्दे से जिंदा को निकालता और जिंदा से मुर्दा को निकालता है, ये भी तो लिखा है। अभी उसके बारे में भूल जी। दफना के क्यों आते हैं? और डॉक्टर साहब ये भी बात है ना कि अल्लाह ताला के लिए पहली बार पैदा करना मुश्किल होता है या दोबारा जिंदा करना मुश्किल है, तो वही बात है ना, सूरह यासीन में जवाब लिखा है कि अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइदा हुवा खसीमुम मुबीन व दरब लना मसलन व नसिया खल्का काला मन युहयिल इज़ामा व हिया रमीम कुल युहयिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम। कि हमने इंसान को एक छोटे से ना नजर आने वाले नुतफे से पैदा किया, फिर वो बड़ा होके मेरी मिसालें अल्लाह ताला कहता देने लगा और कहने लगा जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे कौन जिंदा करेगा? अल्लाह ताला ने कहा कुल इनसे कह दें युहयिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, वही पैदा करेगा जिसने पहली बार पैदा किया और वैसे ही पैदा करेगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी आयत है जिसको सुनकर साइंसदान भी हैरान रह जाते हैं कि इतनी एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि आज हमारे पास सबूत मौजूद है कि मुर्दा में से जिंदा पैदा किया जा सकता है, आप उसका क्लोन बना सकते हैं। क्यों ज़हीर साहब सुन रहे हो? या तानू पूरी किताब भेजा क्लोनिंग ते हुण चुप कर गए ने। हम लोग ना रोजाना मिर्जा के हवाले पढ़ते हैं तो ये नीचे आके इसी तरह तड़प रहा होता है रोजाना। नहीं बस नहीं, उस बेचारे को एक्चुअली किसी की भी समझ नहीं आ रही है, ना उधर की ना इधर की, वो बीच में ही लटक रहा है। उसको नहीं वो समझ दवाई पूरी नहीं ना खाते, कभी सोचते हैं कि शायद शिफा हो गई हो। अच्छा सही में बात कहाँ से कहाँ चली गई? हम बात कर रहे थे खातिम नबीयीन की, तो वो एक खातिम का ये भी मतलब बता रहे थे मोहर एंड अंगूठी। देखें खातम का मतलब मोहर और अंगूठी दोनों हो सकता है, बल्कि खातम वो मोहर है जो ज़माना कदीम से आपने देखा है कि पहले पार्सल बनाते थे, उस पर लाख नाम की एक चीज़ है, वो गर्म करके डालते थे, फिर एक मोहर लगा देते थे ताकि जब पार्सल दूसरे को मिले तो वो मोहर चेक करे कि ये टूटी तो नहीं हुई। उसका नाम है खातम। और यही खातम अरबों में रिवाज था कि अंगूठी वो पहन लेते थे खातिम की। और जब कोई शख्स एक बादशाह दूसरे बादशाह को ख़त लिखता था तो वो उसका ख़त उस वक़्त तक कबूल नहीं करता था जब तक उसकी मोहर उसके आखिर में ना लगी हो। उसका मतलब होता था कि यहाँ पर मजमून ख़त्म है और इसके बाद जो कुछ लिखा है वो ख़त लिखने वाले ने नहीं लिखा। आप समझ गए ख़ातम का मतलब क्या है? ख़ातम इस बात की निशानी है कि जब कोई चीज़ बंद कर दी गई तो उससे ना अंदर जाएगी ना बाहर आएगी, वो सिलसिला ख़त्म हो गया।
اور اسی طرح انگوٹھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بنائی، چاندی کی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا تھا. جب آپ خط لکھواتے تھے حکمرانوں کو تو آپ، میرے پاس بہت سارے خطوط کی عکس موجود ہے، وہاں پر ہر خط پر وہ خاتم لگی ہوئی ہے. وہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے بعد جو بھی لکھا ہوگا وہ غلط ہوگا، وہ لکھنے والے نے نہیں لکھا. یہاں پر تحریر کو سیل کر دیا گیا، بند کر دیا گیا. جی وہ مرزا مسرور اور طلت یہ ایک ڈکشنری کھول کے اس میں یہ میننگ بتا رہے تھے، یہ خاتم اور انگوٹھی اور ختم یہ وہ سارا. تو اس کے بیچ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا ہر چیز کا خاتمہ، لیکن وہ چیز نہیں وہ پڑھ رہا تھا. ہاں نہیں، ہر چیز کا خاتمہ ہے. یہ خاتم سیل ہے، مہر ہے، جو کسی چیز کو مکمل بند کرنے کے لیے اس لیے لگائی جاتی ہے جب دوسرا اس کو وصول کرے تو اس کی تصدیق ہو کہ نہ کچھ اندر گیا نہ باہر آیا. اور خط کے آخر میں آج بھی لگائی جاتی ہے سیل. آپ دیکھیں جب آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے نا، اس پر ایک خاتم ہوتی ہے، ایک سیل یونیورسٹی کی لگتی ہے ڈگری پر. میری ڈگری پر لگی ہوئی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی. سب سے آخر میں جہاں رجسٹرار کے سائن ہے وہاں پر ایک سیل لگی ہوئی ہے پروکٹر کے نام کے ساتھ. وہ آخر میں اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اس سیل کے بعد کوئی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہو سکتی. وہ تصدیقی سیل نہیں ہوتی. جو خاتم والی سیل ہے وہ خاتمے کی سیل ہوتی ہے، تصدیق والی نہیں ہوتی. تصدیقی بات خط میں کی جاتی ہے اور اس مہر کو ٹریڈیشنلی خط کے شروع میں لگایا جاتا ہے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا پرانے ڈاکومنٹس میں جو انگریز کا دور تھا اس میں اس بات کی بڑی احتیاط کی جاتی تھی. ان کا تو آقا مولا تھا، وہ جو تصدیق کرنے والی مہر ہے وہ اوپر لگائی جاتی تھی. وہ اسی چیز کو ادر وے راؤنڈ کر کے بتاتے ہیں نا کہ یہ وہ تو رسول اور نبی کے معنوں کو بھی ادر وے راؤنڈ بتاتے ہیں. ہاں وہ تصدیق بتاتے ہیں اس کو. نہیں کوئی تصدیق نہیں ہے. خاتم جس مہر کو کہا جاتا ہے وہ ختم کرنے والی، اس کو سیل کرنے والی، اس مضمون کو ختم کرنے والی، اس چیز کو بند کرنے والی چیز، مہر کا نام خاتم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بہت اچھا پوائنٹ بتایا کہ جو تصدیق کرنے والی مہر ہوتی ہے وہ لیٹر کے اندر ہوتی ہے، اوپر جو ہوتی ہے سب سے اوپر لگائی جاتی ہے. اور جو مہر والی ہوتی ہے وہ لیٹر کے جو آپ دیکھیں آپ کی ڈگری پر کبھی یونیورسٹی کی مہر شروع میں نہیں لگی ہوگی. ایگزیکٹلی. وہ ہمیشہ مہر جو ہے وہ سیل بھی کبھی کبھی ایک کاغذ کا ٹکڑا لگاتے ہیں اور اس پر ایک امپریشن پرنٹ کر دیتے ہیں ابھرا ہوا. وہ ہمیشہ آخر میں لگتا ہے کیونکہ اس کے بعد جو کوئی ایڈیشن کرتا ہے وہ مانی نہیں جائے گی، تاکہ آپ ان لائنوں میں اضافہ نہ کر سکیں. گستاخی معاف، گستاخی معاف، ایک چھوٹی سی بات کرنے کے لیے میں آیا تھا. جی السلام علیکم. سب سے پہلے میں ایکچولی میں ہائی کورٹ کا انفورسمنٹ آفیسر ہوں، اور ہمیں جیسے رٹ ملتی ہے نا، ہائی کورٹ کی رٹ ملتی ہے جی، یہ ہم اس وقت جا کے ایکسیکیوٹ نہیں کر دیتے جب تک اس پہ سائن پہلے ہوتا ہے جج کا، اور اس کے بعد اس کو سیل کرتے ہیں. سو انلیس وی ہیو اے سیل آف دا کورٹ ہم اس کو ایکسیکیوٹ ہی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیر اسٹل ایڈیشنز اور اسٹل سم تھنگ نیڈس ٹو بی ایڈڈ آن ٹو اٹ. بٹ جب اس پہ سیل لگ جاتی ہے اس پہ کچھ ایڈ نہیں ہو سکتا. دس از اٹ، فنش. دیکھیں انگلینڈ میں، آپ کس ملک میں ہیں؟ جی سوری، لنڈن میں ہوتا ہوں میں. ہاں، تو یہاں پر ہائی کورٹ جو ہے جب اپنی ریٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں آپ وہاں پر فیس دے کے، اس کے بعد آپ کو اس کو پہلا صفحہ واپس دیتے ہیں. وہ اس پر لکھا ہوتا ہے، سیل لگی ہوتی ہے ہائی کورٹ. بالکل ایسے ہی ہے پہلے صفحے پر نا. اور وہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ریٹ ایکسیپٹ ہو گئی ہے، اب اس میں آپ تبدیلی نہیں کریں گے. نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے، بالکل ایسے ہی ہے. اور جب ہمیں ریٹ ملتی ہے نا ایکسیکیوشن کے لیے، اس کو جا کے جب ایکسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، it must be signed and sealed both by the judge. آپ اپنے اپوننٹ کو جب تک سیلڈ کاپی آپ کو نہ ملے آپ اپوننٹ کو سرو نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے، بالکل نہ سرو کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کو جا کے ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہے. یہی وہی سیل ہے یہ خاتم والی. اور اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں کہ ویسے بھی اگر جو نارمل لیٹرز آپ کو کسی ادارے کی طرف سے آتے ہیں نا، اس کے اوپر بھی وہ جو کمپیوٹرائز میں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس پہ باقاعدہ ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے
آپ ایک پکی والی چیز مت سمجھیے گا کیونکہ یہ سٹیمپ کے بغیر ہے، یہ اس طرح سے لکھا ہوا نہیں ہے، یہ بھی چیز آتی ہے کیونکہ جب آپ سٹیمپ کا مطلب ہی ہے کہ اس کے بعد کچھ ہونا ہی نہیں ہے نا. نہیں بھائی نے بڑی آپ کو قانونی بات بالکل بتائی ہے جی کہ آپ نوٹس اپوزنٹ پارٹی کو سرو کر ہی نہیں سکتے جب تک وہ سیل لگ کے نہ آ جائے ہائی کورٹ بالکل سے. بالکل. اگر اس کو سرو کر بھی دیتے ہیں نا تو اس کا کچھ مطلب نہیں نو ہے. ویلیو، نو کوئی اس ویلیو. کی ویلیو نہیں ہے. آپ اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، لیکن اگر آپ سیلڈ کاپی ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے تو وہ آپ کو جیل میں پھینک دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ وہ جج کا آرڈر ہے. جب سیل ہو جاتا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ یہ جج کا آرڈر ہو گیا ابھی. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکچوئل لفظ اسٹیمپ جو ہے نا، اس اسٹیمپ کا جو لفظ لکھا ہوتا ہے لیٹر، ایگزیکٹ لیٹر لکھا ہوا ہے سیلڈ. سیلڈ ایکچولی نہیں، وہ اس کو اسٹیمپ نہیں کہتے، وہ اس کو سیل کہتے ہیں. سیلڈ لکھا ہوا ہے وہ لفظ. میں اگر ابھی تو میں جا رہا ہوں اسپیکرز کارنر میں جا رہا ہوں تو راستے میں ہی ہوں، تو میں ورنہ آپ کو دکھا دیتا کوئی ایک ریٹ نکال کے اس پہ ایکچوئل لفظ جو اسٹیمپ کا ہے نا، وہ اسٹیمپ وہ لکھا ہوتا ہے سیلڈ. ہاں بھائی، یہ اسپیکر کارنر میں تو اس وقت اندھیرا ہو گیا، آپ وہاں وہ لائٹ شائٹ جلاتے ہیں آج کل؟ جی لائٹیں لگا لیتے ہیں. ابھی تو میں ٹاور برج کے پاس سے گزر رہا ہوں اور جا رہا ہوں ادھر. نہیں، ٹاور برج تو کافی فاصلہ ہے اسپیکر کارنر سے. نہیں کوئی نہیں، 15-20 منٹ کا راستہ ہے. شہر کے اندر سے 15-20 جائیں منٹ کی تو واک تو ہے. ہم بھی واک نہیں ہے، کوئی اتنا ٹائم نہیں لگے گا. اس وقت ٹریفک نہیں ہے، یہ کرسمس کر کے. اچھا، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں؟ جی ڈرائیو کر رہا ہوں. ہاں، پھر پہنچ جائیں گے. وہ تو ہے نا، ماربل آرچ کے سامنے ہے. بالکل ادھر ہی ہے، بالکل ادھر ہی. اپنے ٹرو اسلام والے بھائی بھی ادھر آئے ہوئے ہیں، ان سے شام بات ہوئی تھی تو وہ بھی ادھر ہی ہے، تو ان سے بھی مل لوں گا. اور ایک دو اچھا، بھائی ہیں ٹرو اسلام والے وہ ادھر آپ نے مجھے بتانا تھا. میں کبھی کبھی جاتا ہوں وہاں پر. سر آپ جب آئیں گے مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ آپ سے مل کے بہت خوشی ہوگی. نہیں، وہ ادھر تو گٹا لگ جائے گا، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ سید ہولی اسپرٹ ہے. سر آپ آئیں تو صحیح، دیکھتے ہیں جم گٹا کون لگا. نہیں وہاں مجھے کئی دفعہ لوگوں نے کہا ہے، میرا ریفرنس دیا ہے مجھے. تو وہی ہے نا، آپ آئیں، آپ کھل کے بتائیں آپ کون ہے، میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے آپ کے پاس. نہیں اچھے نیت سے آئیں گے تو ٹھیک ہے. ہاں نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قادیانیوں کو تو میری فوٹو چاہیے بڑی بے چینی کے ساتھ، انہیں تلاش ہے. میں تو ڈھونڈتا ہوں ان کو ڈھونڈتا ہوں. مجھے جہاں ملتے ہیں تو میں سیدھا منہ پہ جا کے ان کو جو کہتا ہوں نا. نہیں، انہوں نے ایک افواہ اڑائی کہ میں اصل میں اسر الاسلام ہے میرا نام. وہ شخص کیلیفورنیا میں رہتے ہیں، وہ سائیکیٹرسٹ تھے، ریٹائر ہو چکے ہیں، میرے دادے کی عمر کے ہیں. تو کہنے لگے کہ یہ ہے جی سید ہولی اسپرٹ. اور ہو سکتا ہے میری آپ سے ملاقات ہوئی ہوگی کسی وقت، کیونکہ میں پہلے تو ابھی 2-4 مہینے ہوئے تھوڑا کم ہو گیا، لیکن میں بہت زیادہ جاتا تھا اسپیکر کارنر. ایوری ویکنڈ میں ادھر ہی ہوتا. آپ نے اسپیکر کارنر سے سامنے دیکھیں آپ تو وہاں پر آپ کو فلیٹس نظر آئیں گے. مجھے پتا ہے، سب پتا ہے. میں 48 ایئر سے ادھر لندن میں رہتا ہوں. نواز شریف کا فلیٹ ہے، اس کا کھڑکی جو ہے. ہاں، میں اس کے بالکل سامنے اسی روڈ پر رہا کرتا تھا. ٹھیک. میری ایکچولی ایک جس فرم کے میں ساتھ کام کرتا ہوں نا، ان کی سسٹر کمپنی ہے، اور وہ CPO انکلوز پروٹیکشن آپریٹو، جو پرسنل باڈی گارڈز ہوتے ہیں نا. اچھا. تو ہمارے چند احباب ہیں جو میں تصویر میں بھی آپ میرے ساتھ دیکھتے ہوں گے، ایک لڑکا کھڑا ہے، یہ کلوز پروٹیکشن والے ہیں. تو ہمیں آفر ہوئی تھی نواز شریف کی پرسنل سیکیورٹی کی بھی. تو ہم نے لندن میں بغیر پرسنل سیکیورٹی کے گھومتا پھرتا ہے. اور نہ جی، یہ آپ سمجھتے ہیں نا. نہیں میں نے اسے خود دیکھا ہے ہیوسٹن آس پاس اس کے ہوتے ہیں. اب آپ نے شاید پہلے دیکھا ہوگا لیکن ابھی نہیں. اچھا، ابھی شاید نہ ہو، لیکن جب وہ حکومت میں نہیں تھے جی اس وقت اس کو پوچھتا نہیں تھا اتنا. گالیاں تو پڑتی تھی پھر بھی ان کو، لیکن نہیں وہ اگر پبلکلی نکلے نا اپنے سامنے گیٹ سے تو لوگ تو مظاہرے کرتے تھے اس کے آ کے. لیکن جب وہ خاموشی سے پیچھے سے نکلتا تھا تو وہ تو اس کی ڈیسٹینیشن ہوتی تھی. وہ کیا نام ہے نہیں وہ بڑا مشہور ہے وہ. نہیں آپ جائیں نا وہاں پر جو راؤنڈ اباؤٹ ہے، وکٹوریا کی طرف سڑک جا رہی ہے، ایک آکسفورڈ اسٹریٹ جا رہی ہے، اس کے دائیں ہاتھ پر ایک ہوٹل ہے بڑا مہنگا. اچھا نہیں، مجھے ہوٹلز کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے. یہ ڈولچسٹر ہو گیا. نہیں وہ ہیرٹس والے کا تھا، بڑا ہی مہنگا ہوٹل ہے یہ. ریٹس صحیح بات ہے. عمران خان کا وہ بریک فاسٹ ڈیسٹینیشن ہوتی ہے. اس آدمی کو ریٹس میں ناشتہ کرنے کا بڑا شوق ہے.
ایک دفعہ ہم نے بھی فیصلہ کیا ہم دیکھیں تو صحیح نواز شریف کیوں جاتا ہے وہاں، تو ہم بھی چلے گئے جناب. ہم نے 2 آدمیوں نے ناشتہ کرنے کے 190 پاؤنڈ پے کیے. میں نے کہا بھائی یہاں پر یہ پہلا اور آخری ناشتہ ہے، اس کے بعد نہیں آئیں گے. 190 میں پھر بھی میرے خیال میں تو سستا کام ہو گیا تھا آپ کا. نہیں یار، ناشتہ ایک چائے کا کپ اور ایک پیسٹری اور پتہ نہیں ساتھ میں کیا تھا، تھوڑا سا فروٹ اور تو کچھ تھا نہیں. سید بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حق حلال کا کمائیں اور محنت کا کمائیں نا تو پھر آپ ایسے ضائع نہیں کر سکتے. ہاں جی. جب 2 نمبر کا کمایا ہو تو آپ کو فیل نہیں ہوتا نا وہ استعمال کرتے ہوئے. نہیں اس کے پاس تو بلینز ہیں، ان کی پراپرٹی اتنی ہے، کوئی 2-3 بلین ڈالرز کی ہے ان کی پراپرٹی. وہ جہاں رہ رہا ہے ایون فیلڈ میں 30 سے اوپر تو یہ کیا ہے، صرف 30 ملین سے اوپر کی کے لیے پراپرٹی. نہیں وہ ایون فیلڈ میں اس نے خریدے، پورا فلور خریدا، 4 فلیٹ تھے فلور پر، اس کو اس نے پھر گرا کے دیواریں 4 فلور کا ایک فلیٹ بنایا ہوا ہے اس نے. بالکل ایسا، اور اس فلیٹ میں 8 بیڈ روم ہے. میں اندر تو نہیں گیا لیکن میرے پاس تصویریں ہیں، لیکن میں ہاں نہیں بڑی کمال کی اس نے چیز بنائی ہوئی ہے. لیکن اس کے پاس تو جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو گاؤں میں بڑا فارم ہاؤس ہیں اس کے. جی نہیں ادھر بھی آپ کو بتاؤں کہ جب ایسی کوئی جاب آتی ہے نا ہائی پروفائل سیکیورٹی کی، تو پہلے جا کے ادھر ہم اپنا رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں. تو مجھے پتا نہیں تھا ایکچولی یہ اس کا گھر ہے، تو ہم گئے. میرا اور کالیگ تھے ٹرکش ہے، تو ہم رسک اسیسمنٹ کرنے کے لیے اندر جا کے سب دیکھا، تو مجھے تصویریں اس کی نظر آئی. تو میں نے بولا یہ ادھر کیسے؟ تو بولتا ہے اسی کا تو فلیٹ ہے. تو ہم نے ریفیوز کر دی تھی وہ جاب. تو اس کے بعد یہ ایک سری لنکن کمپنی ہے، انہوں نے ان سے پھر لی تھی. ہاں مطلب لندن میں کوئی اتنا، یہاں تو حکومت کے وزیر ٹرینوں پر آپ کو مل جاتے ہیں اگر آپ پہچانتے ہیں ان کو. ابھی میں یہ جس کو لندن آئے بولتے ہیں، اس کے پاس گھوم رہا ہوں، یہاں سب گھومتے ہوں گے. ہاں سب کوئی فرق، کوئی فکر ہی نہیں ہے ان کو، فاقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں کیا ہوا نا. اینی وے میرا خیال میں ہم وہ پولیٹیکل پالیٹکس کی طرف جا رہے ہیں، ہائٹ پالیٹکس. نہیں ان کا چیف جسٹس جو ہے روز سائیکل پر جاتا ہے اپنے کام. جی ایسا ہی ہے. تو میں وہ بات ادھر ہی دوبارہ لے کے آتے ہیں سیل پہ، کہ جب تک وہ سیل لچلی لفظ وہ اسٹیمپ کا وہ لکھا ہوتا ہے سیلڈ، وہ نہیں ہوگا نا تو تصدیق ہوتی ہے اسٹیمپ سے. بھائی سیل سے تصدیق کسی کی نہیں ہوئی آج تک. سیل سے خاتمہ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے نا. وہی کہتا ہوں سیلڈ ہو گیا، ختم ہو گئی. اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اس سے آگے اس کو آپ اس کو ایڈ بھی نہیں کر سکتے، سبسٹریکٹ بھی نہیں کر سکتے. اینڈ دیٹ از اٹ. دیکھیں بھائی، کسی نے جال سازی کر کے تعویلیں کر کے تو آپ کسی کو جو مرضی بنا لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر آپ حق کی تلاش میں ہیں تو خاتم ختم کرنے والے کو کہتے ہیں. وہ سیل جو کسی چیز کو، کسی مضمون کو ختم کرے اور ختم کرنے کے لیے لگائی جائے، جیسے ہائی کورٹ کی سیل ہو گئی، خط پر لگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل ہو گئی، پارسل پر لگی ہوئی وہ لاکھ پر جو سیل لگاتے ہیں وہ ہو گئی. سب چیزیں بند کرنے والی ہیں. اور اس کو مہر سٹیمپ ہو لگائے، وہ بھی تصدیقی سٹیمپ جو ہے، تصدیق اس بات کی نہیں ہوتی کہ اس کے بعد اس کی کاپیاں بناؤ. تصدیق اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ مکمل مضمون ہے، اس کے بعد تم بدل نہیں سکتے. ایڈیشن نہیں ہو سکتی اس میں، کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتی اس میں، نہ کوئی سبسٹریکٹ ہو سکتا ہے. ہاں مور اس لیے لگائی جاتی ہے کہ آپ کو وہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ مکمل چیز ہے، اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوگی. اس بات کی تصدیق ہوتی ہے. ہاں اور ایک اور یہ بات کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا. جی اللہ کے بندو اگر 10 ہیں، بندے 10 ہیں، وہ چیزیں 10 ہیں، 10 میں سے 7ویں یا 8ویں آپ نکال کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور دوبارہ اس کو واپس رکھتے ہیں، تو وہ 11 ہو جائیں گی یا اتنی 10 ہی رہیں گی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے آ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو وہ گئے ہیں، جو جیسے اللہ نے ان کو حکم دیا اور اٹھا لیا ان کو، تو وہ صرف واپس آ کے اپنا جو سیکنڈ ان کا جو کام ہے اللہ نے ان کے ہاتھ لکھا ہوا ہے وہ ختم کریں گے. نہیں دیکھیں، مطلب ہے کہ وہ ایکسٹرا آ رہے ہیں، وہ وہی ہے جو پہلے تھے. میں آپ کو قادیانیوں کے سوالوں کا جواب بتا دیتا ہوں. پہلی بات ہے کہ انہیں اٹھایا اس لیے گیا کہ ان کی دعا تھی ایلی ایلی لما سبقتنی، 4 حرفی دعا. اے اللہ کیا مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا. بل رفع اللہ علیہ وکان اللہ عزیز الحکیم، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا عزیز اور غالب حکمت والا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے.
वापस उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बतौर इनाम भेजा गया आपको। अब कादियानी कहते हैं वो तो रसूलन इला बनी इसराइल है, वो तो अपनी शरीयत लेकर आएंगे, इस्लाम का क्या बनेगा? कुरान इसकी नफ़ी करता है। सूरह अल-आला में लिखा है इन्ना हादा लफ़ी सोफ़िल ऊला, ये वही सहीफ़ा है जो पहलों को दिया गया। सोफ़े इब्राहीम व मूसा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी यही सहीफ़ा है और मूसा अलैहिस्सलाम के भी यही सहीफ़ा है। जब हर नबी को वही सहीफ़ा दे के गया तो फिर चाहे ईसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक खुला ऐलान कर दिया है। अब तकमील किया है मज़हब की, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने आप पर दीन मुकम्मल कर दिया आपका और नेमत तमाम कर दी। अब देखें, कुरान ये दावा कर रहा है कि यही सहीफ़ा पहलों को दिया था, तो मुकम्मल क्या हुआ? उसकी तफसीर है, लक़द, कुरान में लिखा है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने इसका अमली नमूना कुरान का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा में रख दिया। पहले जिन्होंने इस सहीफ़े का अमली नमूना दिखाया वो और अंबिया थे। इस मर्तबा जिस हस्ती ने इसका अमली नमूना पेश किया वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ख़ातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, रहमतुल लिल आलमीन ने वो अमली नमूना दिया। ये है तकमील इस्लाम की, वरना तो शरीयत तो हमेशा एक दी है और इंसाफ का भी इत्काद। इसीलिए जब कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने आपका दिन मुकम्मल, व अतममतु अलैकुम नेमती, और आप पर नेमत तमाम कर दी। वो नेमत है उसवा हसना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि इससे बेहतर कुरान का, इस शरीयत का अमली नमूना कोई दिखा नहीं सकता। जब अमली नमूना इस शरीयत का दिखा दिया तो ये तो फिर तमाम अंबिया के लिए भी मिसाल है। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो यकीनन उनका सहीफ़ा भी वही था, वो तो अब जब आएंगे तो मुकम्मल अमली नमूना मौजूद है तो उसकी पैरवी में आएंगे, लेकिन रसूल होंगे अल्लाह के, तो उनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बतौर इनाम हाकिमन मुक़्सिता लिखा गया। अब अहादीस में जितनी भी बातें आती हैं इस जिक्र में, उनमें से एक खूबी भी किसी में पाई नहीं जाती। देखें, 30 मुतवातर अहादीस हैं जहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कहा कि उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला तक़ूमुस्साअ, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी, हत्ता यंज़िलु फ़ीकुम, यहाँ तक कि तुम में नाज़िल ना हो जाए। वोलेदा अरबी ज़बान में पैदा होने को कहते हैं, यहाँ पर नज़ूल की बात है। इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे, हाकमन मुक़्सिता, एक इंसाफ पसंद हाकम। मिर्ज़ा तो भीख मंगा था, वो तो हाकम किया, वो तो आज तक कब्रों के कारोबार पर इनका काम चल रहा है। फ़यक्सर सलीबा, वो सलीब को तोड़ेंगे। वो तो सलीबियों को अपना माई बाप कहता था, कहता मलका विक्टोरिया तेरे नूर से मेरा नूर निकलता है। और नाउस बिल्ला अल्लाह ताला के बारे में कहता था कि ये तेंदुआ और चोर जैसी, नाउस बिल्ला, अल्लाह इस पर लानत करे, ये मिसालें पेश करता था। वह यक्तलुल खंजीरा, कि वो खंजीर को ख़त्म कर देंगे। तो आज तो 12 खंजीर को अफजाइश नस्ल के फॉर्म है कादियान में, सिखों ने जानबूझकर बनाए हुए हैं ताकि मिर्दे को कब्र पर पेशाब करें। वो ये भी पूरी नहीं। वह जज़ा और जजिया, और जजिया माफ़ करेंगे। जब हुक्मरान ने कौन सा जजिया माफ़ करना है, इस पर उसने ये हरामीपन किया, मिर्दे ने जज़ा और जजिया को जज़ा उल हरब कर दिया। और फिर देखें सबसे बड़ी निशानी जो 30 अहादीस में मुसलसल है, लिखा है वह यफीजुल मालू, और वो इतना माल देंगे, हत्ता, यहाँ तक कि ला यकबलहु अहदा, इसको लेने वाला एक भी नहीं बचेगा। ये तो कहते हैं कि मैनू चंदा दे, चंदा फलाना दे, ये तो उसका बिल्कुल उलट सिलसिला है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कादियानियत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने तो जो निशानियां बयान की हैं, आधी निशानी क्या, निशानी का 1 लाखवां करोड़वां हिस्सा भी मिर्दे पर पूरा नहीं हो रहा। हालांकि इससे पहले जितने दज्जाल और कज़्ज़ाब आए उन पर कुछ ना कुछ पूरा होता था। बहाउल्लाह ईरानी इतना माल तकसीम करता था, लोग कहते थे यार बस बड़ा हो गया। उस पर वह शफीजुल मालू हत्ता ला यक़बलहु, और उसने कभी किसी से एक फूटी कोड़ी नहीं ली। वो बड़ा अमीर और कबीर आदमी था। और सुडानी मेहदी जो एक और झूठा था, वो हाकिमन मुक़्सिता, उसके पूरा उतरता था, हुक्मरान था वो
وہاں کا، اور اس نے وجزا الجزیہ کیا ہوتا، کہتا تھا کہ غیر مسلم کوئی ٹیکس نہ دے. اس نے پورا خنزیر ختم کر دیا. جتنے بھی جھوٹے آئے ہیں ان پر کچھ نہ کچھ حدیث کا پورا اترتا تھا. مرزا لانتی اکیلا جھوٹا ہے جس پر کچھ بھی پورا نہیں اترا تھا. اب کیا کہیں مرزائیوں کا انسان. بات ہے نا کہ اس کا دعویٰ تو بالکل جھوٹا، اس کے ماننے والے بھی جھوٹے، سارا کچھ جھوٹا ہمارے قرآن کے مطابق ہے، ہماری حدیث کے مطابق. اچھا، جب وہ خاتم النبیین کا کرتے اس کے بعد وہ کہتے اچھا آپ کہتے ہیں خاتم النبی ہے نا، کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ دیکھیں میں جی، اس کا حوالہ دے دوں ڈاکٹر صاحب؟ جی ضرور دیں. انہوں نے، کیونکہ مزے کی بات ہے کہ جو قادیانی ہیں وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں اچھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، او ہو تم لوگ تو آسمان پہ چڑھا دیتے ہو، آسمان پہ چلے گئے تو آئیں گے کیسے؟ تو روحانی خزائن جلد نمبر 7 پیج نمبر 257 حمامت البشرا میں انہوں نے فرشتوں کا ذکر کیا ہوا ہے، تو وہ میں بتاتی ہوں. اور ان فرشتوں میں سے کوئی بھی بیکار لوگوں کی طرح بیٹھنے والا نہیں. بس ان میں سے جب کوئی اپنے مادی جسم کے ساتھ، کیونکہ ان کا کوشچن ہوتا ہے مادی جسم کے ساتھ کیسے جائیں گے، تو مادی جسم کے ساتھ نازل ہو تو لازم آئے گا کہ وہ اپنی جگہ کو خالی چھوڑائے اور اپنی صف سے باہر نکل جائے اور اپنے مقام تسبیح یا رکوع سجدے سے دور ہو جائے جس پر اللہ نے اسے قائم فرمایا ہے، اور مسافروں کی طرح زمین پر نازل ہو. تو اچھا فرشتے ہیں کہاں رہتے ہیں؟ آسمان پہ رہتے ہیں نا. مادی جسم کی بات کر رہا ہے وہ، اور کہہ رہا ہے مادی جسم کے ساتھ آسمان پہ کیا ہو رہے ہیں؟ نازل ہونا. تو یہی چیز جو ہے وہ اس نے خود ہی لکھی ہوئی ہے، اسی خود ہی پروف کر رہا ہے، اور پھر بعد میں مکر جاتے ہیں یہ لوگ چیزیں. جزاک اللہ. نہیں، اس نے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمانوں پر زندہ ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا نہیں کہ ہم پر فرض ہو گیا کہ اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہیں. وَفَرَضَ عَلَيْنَا أَن نُؤْمِنَ بِأَنَّهُ حَيٌّ فِي السَّمَاءِ، اور پھر وَلَمْ يَمُتْ، اس کا اس نے ترجمہ بھی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے اور انہیں موت نہیں آئی. وَلَيْسَ مِنَ الْمَيِّتِينَ، اور مردوں میں سے نہیں ہے. یہ دیکھیں جی، اب کوئی مرزائی آ کے بتائے. اب دیکھیں یہاں پر لکھا ہے، اس پر تو میں نے مرزائیوں کو $10,000 کا انعام رکھا ہوا ہے. مجھے بڑا شوق ہے کوئی مرزائی آئے، بس اس نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. یہ سنیں جی، یہ خزائن کی جلد 17 ہے، صفحہ 101 ہے، تحفہ گولڑویہ ہے. مرزا مرتد لکھتا ہے اس میں، سب بجسم عنصری آسمان پر جا بیٹھے ہیں کیونکہ اس قدر شہادتیں ان کی موت پر ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت خود مشتبہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ ان کی زندگی پہ. یہ سورہ سجدہ 23ویں سورت کی 32ویں آیت ہے، یا نہیں 24، سورہ سجدہ کی 24ویں آیت ہے، 23ویں آیت ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس کا کیونکہ ان کی زندگی پر یہ آیت قرآنی گواہ ہے، یعنی کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو اس کے ملنے کے بارے میں شک نہ. کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر لکھا ہے اس آیت میں کہ یہ ان کے لیے کھلی کھلی ہدایت ہے. اور جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، آپ ان کے ملنے، اور کتاب کا ذکر ہو رہا ہے. مرزا مرتد ایسا دھوکہ دے رہا ہے، مرزا مطلب دھوکے باز کے ماننے والے دھوکے باز. کہتا ہے یہ ان کی زندگی کا ثبوت ہے، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. اور کہتا ہے ایک حدیث بھی گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہر سال 10,000 قدوسیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے حج کرنے کو آتا ہے. بہن آپ نے تو ایک فرشتے کا ذکر کیا، ادھر تو 10,000 آ رہے ہیں. میں نے تو مرزائیوں سے کہا بھئی $10,000 دوں گا، تسی ایکو ہی کام کرنا ہے کہ حج دے دوران میں دسنا ہے اے لو جی اے جے قدوسی تے اے جے موسیٰ علیہ السلام. میں بس موسیٰ علیہ السلام نال ہاتھ ملانا ہے، باقی $10,000 دے بدلے. اب ہے کوئی مرزائی میری خواہش پوری کرے، یا پھر مرزا مرتد جھوٹا ہے. ہاں جی. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک بات، بہت ایک لاجیکل بات بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی کوئی عقل شعور رکھتا ہے، کہ کسی نبی نے کوئی کتاب خود نہیں لکھی تھی. کسی نے نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہی لے کر آتے تھے. تو اس کے پاس کون آیا تھا؟ ہاں جی، یہ میں آپ کو بتا دوں، قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں کتابوں پر
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور یہ مطلب آپ کو لکھا ہوا سورہ بقرہ کے آخر کی جو آیات ہیں وہاں آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی، تو آپ اس پر کوئی غور کرنے والا غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، وہ جو آخری چند آیات ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ وکل والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر۔ اب مرزا قادیانی کی آپ کتابیں پڑھیں، پہلی بات تو کہ نبی کتابیں نہیں لکھتے۔ میرا تو سارے جعلی نبیوں کو مشورہ ہے کہ پتر کتاب نہ لکھیں، جو لکھنا ہے وہ جعلی وہیاں لکھ دیں۔ تو وہاں پر ملائکات کا اللہ کے بعد فرشتوں پر ایمان کا ذکر ہے۔ فرشتے کون ہیں؟ تمام انبیاء کا اتفاق ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جو ہیں دوسرے 4 بڑے مشہور فرشتے ہیں۔ لیکن مرزے کے پاس کوئی بھی نہیں آیا۔ مرزے کے فرشتے آپ دیکھیں، ٹچی ٹچی، اس کا نام ٹچی ہے، مرزے نے ایک جگہ فل سٹاپ لگا کے پھر ٹچی لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم اسے ٹچی ٹچی کہتے ہیں۔ پھر سکینہ ہے، فرشتے کی اس نے جنڈر ہی بدل دیا۔ پھر حفیظ ہے، پھر مٹھن لال ہے، پھر دیو داس ہے، یہ اس کے فرشتے ہیں۔ اس کے فرشتے انسانی ہیں۔ آپ اس سے ایک ہی نتیجہ نکالیں گے کہ ان کا فرشتوں پر ایمان نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ اسی طرح یہ جنوں پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کہا ہے وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، ہم نے انسان کو کڑکتی مٹی سے پیدا کیا، جو بات ٹھیک ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، ہم نے جن کو بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا۔ اور قرآن بار بار کہتا ہے اس میں کوئی تعویل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا ہے هُوَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن کے دل کالے سیاہ ہیں، آیت کے درمیان میں یہ بات کریں، وہ لوگ کالے دل والے خبیث لوگ جو ہے نا، متشابہ باتیں، جو غیر واضح باتوں کی پیروی کرتے ہیں تاکہ فتنہ پھیلائیں اور ان کو معنی پہنائیں، تعویلیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تعویل کی مناہی کی ہے قرآن میں۔ وما یعلم تعویلہ، قرآن کی تعویل کسی کو معلوم نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور مومن کا معیار مقرر کر دیا والراسخون فی العلم، جو اپنے علم میں راسخ ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، کل آمنا بہی، کہ میں ہر چیز پر ایمان لایا، کل من عند ربنا، سب میرے رب کی طرف سے۔ مرزائی صبح شام اس کی نفی کرتا ہے۔ تو مرزائیت جو ہے وہ ایک الہاد کا نام ہے۔ آپ سمجھیں اس کو جو چلانے والا ہے نا، ملحد جتنا مرضی دھوکہ دے، اپنا الہاد چھپے نہیں چھپا سکتا۔ مرزے نے فرشتوں کی ماں بہن ایک کر کے رکھ دی ہے۔ وہاں پر اس نے انسانوں کو فرشتہ کہا، جن کا وجود ختم کر دیا، یعنی کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ اور رسولہ کی مکمل نفی کر دی۔ کتاب کی بھی نفی، رسول کی بھی نفی، فرشتے کی بھی نفی، نعوذ باللہ اللہ کی بھی نفی کر دی۔ ان ساری چیزوں کی نفی جو ہے اس کا نام قادیانیت ہے۔ آج وہ بولے نہیں، وہ بھائی ہمارے جو آئے تھے، جٹ صاحب، سدھو جٹ، چلے گئے تھے وہ تو کافی دیر کی چلے گئے۔ مجھے بھی اجازت دیں، میری گھر والی مجھے 2 دفعہ کہہ گئی ہیں کہ ہن تو اٹھیا نا تو میں دیکھاں گی۔ جی، اور میں بھی پہنچ گیا ہوں ادھر اسپیکرز کارنر، تو انشاءاللہ میں بھی ابھی بند کروں گا۔
हाँ जी, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सब बहन भाइयों का, Thank you अल्लाह very आपको much, sir. सबको Thank you. जज़ा दे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती और इस तरह हमारे इल्म के लिए हमारे सरों पे रखे। आमीन। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आगे। बस क्या सुनाओ, क्या हाल है, ठीक हो? जी जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए हमदा भाई, नवी आईडी की चक्कर है? आ पुरानी आईडी है, मिर्जा सूर वाली ना चेंज कर देने। ਮੰਜੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੋਕਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। टुटे पावे नाल चलो यार, होना कोई गल भाई गल वो नहीं कह रहा करना। है जवाब भी, तुम्हें तो जवाब ही है हमारी तरफ से। हम कौन ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ। नहीं वो जवाब जेड़ा हर बात तो को हमारे जवाब पास है। फरिश्ते लिए हुए क्यों नहीं आता? अगर तू सच्चों में से है तो मिर्जा साहब का फरिश्ते, यल्लाश और टीची टीची ये सब याद रखो ना भाई। हाँ तो वो लेके चले गए थे ना अपनी सवारी पे। इससे मुझे एक वही का पूछ लेने दे। वो एक वही हुई है मिर्जा को वर्कल वर्की करके समझ आएगी, वैसे एहराफ लगा के पढ़े तो वरा कला वर्की बनता है, तो उसका क्या मतलब बनता है? अन्ना जी इसका मतलब बताओ जरा। क्या मतलब बनता है? ये मिर्जा जो है ना, इसको वही हुई थी वरा कला वर्की, इसका मतलब है ये लाश ने मेरी पीठ पर लात मारी।